معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ سب سے پہلے شریعت کا مسئلہ سمجھ لیں۔ جمعہ میں بھی یہ بات بتائی گئی ہماری مسجد میں، تمام علماء کرام کا، کسی بھی مسلک کے عالم دین علماء کرام کیوں نہ ہو، تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ بات ہے کہ ایسی راتیں جب زندگی میں آتی ہیں، شب برات ہو، شب قدر ہو، ان راتوں میں اصل عبادت انفرادی عبادت ہے۔ خلوت میں، اکیلے میں اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے ایسی راتیں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اصل الگ تھلگ ہو کر، سب سے کٹ کر، اللہ سے جڑ کر رات کو گزارنا، یہ اصل چیز ہے طاق راتوں کی۔ لیکن انتظامیہ والے، کمیٹی والے، انجمن والے، مساجد کے ذمہ داران ان راتوں میں بیانات کا انتظام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ابھی امت میں انفرادی عبادت کرنے کا شوق و جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ سے میں کہوں سبحان اللہ و بحمدہ، چلو دعا پڑھ لیں گے، مجلس کے ختم کی، اپنے اپنے گھر جاؤ، پوری رات عبادت میں گزارو، 90% لوگ سو جائیں، نہیں کرتے عبادت۔ اگر ویسا ماحول رہتا تو پھر ایسی مجلسیں قائم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بیان کے بعد، دعا کے بعد جو وقت آپ کو ملے گا وہ اصل کام میں آپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ تہجد پڑھنے میں، نفل پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت میں، دعا میں، ذکر میں، پوری رات عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ، کون کریں گے؟ سب کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ تو اصل چیز وہ ہے، تھوڑا شوق دلانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے، مجمع عام دنوں میں نہیں ملتا، سنانا ہم چاہتے ہیں، سننے والے تیار نہیں رہتے۔ جمعہ کا بیان شروع ہوتا 1 بجے، 1:10 کو، 1:45 کو آنے کی عادت ہے۔ جمعہ میں بھی سننے کے قائل نہیں ہے، جمعہ میں بھی جلدی نہیں آتے۔ تو ایک موقع رمضان کا ایسا ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے علماء کے کہ الحمدللہ بغیر محنت کے، زیادہ محنت کیے کہ بڑا مجمع مل جاتا ہے۔ تو پھر موقع کو غنیمت سمجھ کر، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، معاشرے کی برائیاں، معاشرے میں جو غلط عقائد، معاشرے میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، ان سے آپ تمام کو آگاہ کرنے کا ایک موقع ہمیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے آپ تمام کے سامنے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولا جاتا ہے۔ لیکن اصل عبادت تو انفرادی عبادت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آج آپ تمام کے سامنے میرا جو عنوان ہے، جس عنوان پر آپ تمام کو روشنی جو ڈالنا ہے، کہ میں اور آپ بلکہ تمام انسان جتنے دنیا میں آئے اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالی 4 عالموں سے گزارتا ہے۔ کتنے عالموں سے؟ 4 عالموں سے ہر انسان کا گزر ہوتا ہے۔ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف اللہ تعالی ٹرانسفر کرتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف اللہ تعالی انسانوں کو منتقل کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ ہم فی الحال دوسرے عالم میں ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف ہمارا ٹرانسفر ہو گیا۔ پہلا عالم کون سا تھا؟ پہلا عالم عالم ارواح تھا۔ کون سا تھا؟ عالم ارواح۔
अरवाह ये रूह की जमा, रूह सिंगुलर, अरवाह प्लूरल, रूह वाहिद, अरवाह जमा। अल्लाह ताला ने उस आलम का तज़किरा कुरान मजीद में लाया। उस आलम का तज़किरा अल्लाह ताला सूरह आराफ में किया। उस वक्त में क्या हुआ था, उस आलम में हमारे साथ क्या मामला पेश आया था, अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह आराफ में उसे लाकर हमें बता रहा है, समझा रहा है। आलमी अरवा में थे हम लोग, मेरी रूह, आपकी बदन नहीं था वहां पर, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, जिस्म नहीं, सिर्फ रूह थी। रूह का कोई जिस्म नहीं होता। कुरान मजीद में रूह के ताल्लुक से बताया गया, वयसअलूनका अनिर रूह, ये यहूदी अल्लाह के नबी आपसे सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं रूह के ताल्लुक से, रूह क्या चीज है, रूह किसे कहते हैं, रूह की तफसीर बताओ, रूह की तशरीह करो। यहूदियों ने हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के ताल्लुक से सवाल किया था, पूछा था, क्योंकि नबी का हक होना, नबी का झूठा होना, उसे जानने के लिए, परखने के लिए नबी से रूह के ताल्लुक से सवाल किया गया। तो अल्लाह ताला ने उन यहूदियों के सवाल का जवाब सूरह बनी इसराइल 15 पारे में दिया। वयसअलूनका अनिर रूह, ऐ नबी जी, ये लोग मुशरिकीन, ये कुफ्फार, ये यहूदी आपसे रूह के ताले में सवाल करते हैं। वयसअलूनक, आपसे सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, अनिर रूह, रूह के बारे में बताओ, रूह क्या चीज है, रूह का जिस्म है नहीं है, रूह कैसी दिखती है, रूह कैसे नजर आती है, रूह किसे कहते हैं। इंसान के जिस्म में जब रूह है तो इंसान चल सकता है, इंसान के जिस्म में रूह है तो इंसान खा सकता है, इंसान के जिस्म में रूह है तो इंसान पी सकता है, इंसान के जिस्म में रूह है तो इंसान देख सकता है, इंसान के जिस्म में रूह है तो इंसान दुनिया की चीजों से फायदा उठा सकता है। जैसे ही इंसान के जिस्म से रूह निकल गई, सारा जिस्म होने के बावजूद बेकार है। हाथे हैं, काम नहीं करते, आंख है, देख नहीं सकती, पैर है, चल नहीं सकते, हाथ है, छू नहीं सकते, दिमाग है, सोच नहीं सकता, जुबान है, चख नहीं सकती, जुबान है, बोल नहीं सकती, सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी चलते हैं, काम करते हैं रूह की वजह से। तो यहूदियों ने पूछा अल्लाह के नबी से, वयसअलूनका अनिर रूह, ये रूह क्या चीज है। अल्लाह ने कहा, कुल, ऐ नबी जी बताओ, इन्हें जवाब दो, रूह के बारे में आपसे पूछ रहे हैं तो इन्हें जवाब दो, बताओ। कुलिर रूहु मिन अमरि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। बड़े शॉर्ट में, इजमाली तौर पर, मुख्तसर अंदाज में अल्लाह ने कहा, रूह के बारे में जानना चाहते हो, रूह किस चीज का नाम है, रूह किस चिड़िया का नाम है, कुलिर रूहु मिन अमरि रब्बी, रूह ये अल्लाह का हुक्म है। रूह किसे कहेंगे, रूह अल्लाह के फैसले को कहेंगे। अल्लाह कह रहा मिन अमरी रब्बी, रूह मेरे अमर को कहा जाता है। रब के फैसले का नाम रूह है। अल्लाह का फैसला हुआ, बच्चे के जिस्म में रूह आ गई, अल्लाह का फैसला हुआ, रूह निकल गई, मुर्दा हो गया। रूह नजर आने वाली चीज नहीं है, रूह दिखने वाली चीज नहीं है, ये अल्लाह का लफ्ज़े कुन, हो जा तो आ गई रूह, निकल जा निकल गई रूह, यह है असल में रूह। पूछा था यहूदियों ने तो अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया सूरह बनी इसराइल में, कुलिर रूह मिन अमरि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। आगे अल्लाह ने कहा, तुम्हें सबका इल्म नहीं दिया जाता, हर चीज का तुम्हें इल्म नहीं दिया जाएगा। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, जितना इल्म तुम्हें मिला है, अगरचे के तुम अपने जगह साइंसदान होंगे, अपनी जगह डॉक्टर होंगे, अपने जगह इंजीनियर होंगे, अपने जगह आलिम होंगे, अपने जगह मुफ्ती होंगे, अपने जगह फाजिल होंगे, बहुत बड़े तुरुखा होंगे अपनी जगह, लेकिन कुरान में अल्लाह हमें कह रहा है जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास। डॉक्टर को जो कुछ मिला बहुत थोड़ा, उड़ने की जरूरत नहीं है डॉक्टर को, मैं डॉक्टर, क्या नहीं तेरे पास, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। कुरान कह रहा है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, बहुत थोड़ा तुझे दिया गया। चांद पर जाने वाला भी फख्र ना करे,
اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تجھے علم ملا، جس علم کی وجہ سے تو چاند پہ گیا، جس علم کی وجہ سے تو ہوائی جہاز بنایا، ایروپلین بنایا، جو کچھ تو نے تیار کیا ہمارے علم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بہت تھوڑا تمہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک ہے روح، یہ سنگل، اس کی جمع ارواح۔ تو یہ پہلا عالم۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں پہلے عالم کا تذکرہ کیا، پہلے عالم کے تعلق سے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ سمجھا رہا ہے، یاد کرو اس زمانے کو، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یاد کرو وہ زمانہ۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یاد کرو وہ زمانہ، ربک من بنی آدم من ظہورہم، جب حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے، پیٹھ سے تمہاری روحوں کو ہم نے نکالا تھا۔ ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا۔ قرآن کہتا ہے من ظہورہم ذریتہم، حضرت آدم کی ساری ذریت میں انڈیا والے بھی آ گئے، سعودی والے بھی آ گئے، ذریت کے اندر مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی۔ ذریت میں حضرت آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والا لاسٹ انسان آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ظہورہم ذریتہم، تمام کو ہم نے نکالا تھا ان کے پشت سے، پیٹھ سے۔ عالم ارواح، روحوں کا عالم، جسم نہیں ہوا، تمام کے روح ہیں۔ اس وقت میں کیا ہوا تھا منظر؟ قرآن کہتا ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تمہیں گواہ بنایا گیا تمہارے خلاف، تمہارے اوپر تم گواہ، میں میرے اوپر گواہ، اے بندہ اپنے اوپر گواہ، عبد الخالق اپنے اوپر گواہ، وہ بندہ اپنے اوپر گواہ، ایک دوسرے کے خلاف گواہی نہیں، ایک دوسرے کے حق میں گواہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے لیے گواہی دیں گے، تمہیں اپنے اوپر گواہ بنایا جا رہا تھا۔ عالم ارواح میں کس چیز کا گواہ بنایا جا رہا تھا؟ اللہ نے وہاں ہم تمام کی روحوں سے ایک کوشچن کیا، ایک سوال کیا۔ پہلا سوال عالم ارواح کا ایک ہی سوال اللہ نے کیا۔ کون سا سوال؟ اللہ نے پوچھا تھا وہاں پر الست بربکم، الست ایک کوشچن ہے، یہ سوال ہے، الست بربکم۔ اللہ نے پوچھا ہماری روحوں سے کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ یہ تفسیر ہے اس آیت کی، اس آیت کے ٹکڑے کی۔ الست بربکم، کیا میں تمہارے کام بنانے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں روزی دینے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں شفا دینے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچوں کا، اولاد کا مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے تجارت کا معاملہ حل کرنے والا نہیں ہوں؟ یہ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا ہماری روحوں سے۔ قالوا، تمام کی روحوں نے کہا، وہاں جورو بھی نہیں تھی، بچے بھی نہیں تھے، ہماری دکان بھی نہیں، ہمارا مکان بھی نہیں، دنیا کی کوئی جھنجھٹ نہیں، نہ وہاں آئی پی ایل کا گمان تھا، نہ وہاں سگریٹ ہمارے ذہن میں تھا، نہ وہاں گٹکا ماوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ روح ہے، کیا بھی نہیں ہے، ٹینشن فری ہے، سب دکھ رہا۔ اللہ پوچھ رہا ہے سامنے سے، ہماری روحوں نے، سب کی روحیں، مسلمان کی روح، کافر کی روح، یہودیوں کی روح، نصرانیوں کی روح، جتنے بھی آج الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، تمام کی روح، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان، ایسا نہیں کہ صرف ایمان والے، ایسا نہیں کہ صرف محمد الرسول اللہ کے عاشق، نہیں۔ قرآن کہتا ہے قالو، جمع کا صیغہ لایا اللہ نے قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے قالو، سبوں نے کہا، ایک آواز میں کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی رازق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی کام بنانے والے، آپ ہی روزی دینے والے، آپ ہی بیمار کو شفا دینے والے، سب کچھ کرنے والے آپ ہی تو ہیں۔ یہ پست عالم۔ اب یہ سوال ہوا، ہم لوگوں نے جواب دیے، ہماری روحوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہم جواب دیے تھے عالم ارواح میں، اس جواب پر قائم رہتے ہیں یا قائم نہیں رہتے، اس جواب پر ٹکیں گے یا نہیں ٹکیں گے، آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے اللہ نے اب ہماری روح کو ٹرانسفر کیا، بدن میں ڈال کر اللہ نے دوسرے عالم میں ہمیں لایا، جس عالم کو دنیا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا۔ یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ دوسرا عالم ہے۔ شروع میں نے بتایا، سمجھو، اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسرے عالم میں جب ٹرانسفر کرتا ہے تو دنیا میں گورنمنٹ سرونٹ کو
ایک جگہ سے دوسرے جگہ جب ٹرانسفر ہوتا ہے ممکن ہے پہلی جگہ واپس آ سکتا. باگل کوٹ سے جمکنڈی کو ٹرانسفر ہوا یا باگل کوٹ سے بیجاپور کو ٹرانسفر ہوا, پھر تھوڑا صاحبہ کو جا کو کیا کہ لنک لگا کو واپس باگل کوٹ کو وہ آفیسر آ سکتا. لیکن اللہ کا جو نظام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس میں یو ٹرن نہیں ہے, واپسی نہیں ہے. اس میں ہم میں سے کوئی ہے مائی کا لال کروڑوں پتی کروڑوں پیسے دے کر یہ کر سکتا ہے کیا دنیا سے پھر دوسرا میں پہلے عالم ارواح میں جاؤں گا؟ کوئی نہیں جا سکتا. سائنسدان نہیں جا سکتا, ڈاکٹر نہیں جا سکتا, انجینئر نہیں جا سکتا, عالم حافظ مفتی نہیں جا سکتا. ایک جگہ سے دوسرے عالم میں آ گئے, پہلے عالم میں نہیں جا سکتے. آ گئے دوسرے عالم میں, عالم دنیا میں, اب پہلے عالم میں نہیں جا سکتے. اب اللہ نے کیوں بھیجا ہے وہ سوال یاد رکھو. الستو بربکم, اللہ نے کہا تھا جاؤ گے دنیا میں, اس سوال کا جواب یہاں دینا آسان ہے عالم ارواح میں, لیکن دنیا میں تمہیں ٹینشن آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی, کاروبار کا ٹینشن, اولاد کا ٹینشن, سارے جھنجھٹوں میں تمہیں رکھوں گا. وہاں تمہارا امتحان ہوگا. اب ہم تمہیں دیکھیں گے, پرکھیں گے, تم کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. اسی لیے عالم دنیا کو عالم امتحان بھی کہا جاتا ہے. یہ عالم امتحان ہے, یہ ایگزام ہال ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ بولو بھئی کیا ہے؟ یہ سونے والے بھی بولو کیا ہے؟ یہ ایگزام ہال ہے. یہ دوسرا عالم یہ ایگزام ہال ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں بھیجا ہے, اب اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوا, اللہ کو وہاں امتحان لے کر بھیجا تھا. اب ہماری ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے قرآن نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہمیں بتا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ, اپنے آپ میں غور کرو, اپنے آپ کو دیکھو. آسمان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, چاند سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں, زمین دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور جگہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پہاڑ دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ سمندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے, اللہ کو جاننے کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بڑے بڑے مخلوقات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وفی انفسکم, اپنے آپ میں غور کرو, تمہیں اللہ نظر آئے. اپنے آپ میں دیکھو, تمہیں اللہ نظر آئے گا. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب, فارسی کی کتاب میں لکھا ہے, اللہ کے احسانات کو, اللہ کی نعمتوں کو گناتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے انسان جو سانس لیتا ہے, ہم نے سمجھا ہے سانس لینا ایک نعمت, سانس کو ایک نعمت سمجھی نہیں ہمیں؟ بولو بھائی سمجھے نہیں؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ نے قرآن میں کہا نہیں اپنے آپ میں غور کرو, اللہ نظر آئے, اللہ کو پہچانو گے. شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس کو تم ایک نعمت سمجھتے ہو, سانس ایک نعمت نہیں ہے, سانس دو نعمتیں ہیں. ایک نعمت اگر اللہ دے کر سانس کی دوسری نعمت چھین لیتا, انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا, انسان مر جائے گا. کیسی دو نعمتیں؟ شیخ سعدی نے فرمایا سانس کا باہر آنا الگ نعمت, سانس کا اندر جانا الگ نعمت. تھوڑا تصور میں کرو, اللہ ایک نعمت دیتا, صرف سانس باہر چھوڑنے کی نعمت ملتی, اندر جانے کی نعمت اللہ چھین لیتا, بچیں گے؟ انتقال ہو جائے گا, اعلان آئے گا, بڑے افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سانس اندر لینے کی نعمت دیتا, باہر چھوڑنے کی نعمت اگر اللہ چھین لیتا تب بھی انسان مر جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. تو سانس میں اللہ کو پہچانو, ایک ایک عضو جسم کا غور کرو, اللہ نظر آ جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید اتار کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر احسان فرمایا کہ جو سوال عالم ارواح میں اللہ نے ہمیں کیا تھا, اللہ جانتا تھا کہ ہم لوگ بھولنے والے ہیں, دنیا میں آ کر اس سوال کو بھول جائیں گے. وہ سوال یاد دلانے کے لیے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے, اٹینشن کیا جا رہا ہے, بتلایا جا رہا ہے کیوں تمہیں بھیجا گیا. تھوڑا سوچو, کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا, بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا. تمہیں دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو سمجھو, کیوں ہم تمہیں دنیا میں بھیجے ہیں, کہاں سے تم آئے ہو, عالم ارواح سے آئے ہو, عالم دنیا میں آئے ہو. یہ دوسرا عالم ہے. یہ عالم دنیا یہ خواہشات کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے, یہ امتحان کا مرحلہ ہے. ہمارا ایگزام چل رہا ہے. کسی کی اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر دے کر, کسی کو 50 سال کی عمر دے کر, کسی کو 60 سال کی عمر دے کر اللہ امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اور یہاں آ کر گھمنڈ نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا. اللہ سب سے پہلے سورہ دہر میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے
हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। याद करो वो जमाना, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहर। आज काजी साहब हैं, आज मुफ्ती साहब हैं, आज डॉक्टर साहब हैं, आज इंजीनियर साहब हैं, आज सदर साहब हैं, आज सेक्रेटरी साहब हैं, आज बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, बड़े बड़े अलकाब वाले हैं। अल्लाह फरमा रहा है इन अलकाब के पीछे, इन ओहदों के पीछे असल हकीकत को ना भूलो। अल्लाह हमारी हकीकत हमें समझा रहा है। सूरह दहर की पहली आयत में अल्लाह हमें बता रहा है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहर। क्या इंसान को याद नहीं है ऐसा जमाना भी उस पर गुजरा है। आज तो बड़े हैं बड़े हम अपनी जगह, अल्लाह कह रहा है कि एक ऐसा जमाना भी तुम पर आके गया। कौन सा जमाना? लम यकुन शैअम मज़कूरा, तुम्हारा जिक्र भी नहीं था किसी किताब में, कहीं तुम्हारा तज़किरा नहीं था। याद करो तुम्हारे विलादत के वक्त पर जब तुम दुनिया में आए तुम्हारा कोई तज़किरा नहीं था। ना तुम सदर बनकर दुनिया में आए, ना हाफिज बनकर दुनिया में आए, ना डॉक्टर बनकर दुनिया में आए। जब तुम दुनिया में आए थे तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। और तुम्हें दुनिया में हम लाए भी हैं तो कैसे लाए हैं? किस चीज से तुम्हें पैदा किया गया? शहद से, दूध से। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाद। क्यों तकब्बुर भाई, क्यों घमंडी, क्यों अकड़ रहे हो? याद करो वो ज़माना। अल्लाह हमारी हैसियत हमें बता कर कह रहा है इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाद। ऐसे नापाक मनी के कतरे से तुम्हें पैदा किया गया। कपड़े पर लग गया तो नमाज नहीं होती, धोए तक नमाज नहीं होती, वैसे कतरे से तुम्हें पैदा किया गया। फिर किस चीज का अकड़, फिर किस चीज की घमंडी, फिर क्या ओहदा तुम्हारा? इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाद। अगर लग जाए बदन पर, मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है, कुरान पकड़ने की इजाजत नहीं है, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, गुस्ल करना फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। वैसे नापाक कतरे से तुम्हें पैदा करके दूसरे आलम में हम ट्रांसफर किए हैं, जिसे आलम दुनिया, आलम इम्तिहान कहा जाता है। आ गए दुनिया में, अब दूसरे आलम में जैसे ही आए, सबसे पहली हैसियत अल्लाह हमें बता रहा है तुम्हें कुछ नहीं हो। और तुम्हें पैदा मैंने शहद से, दूध से, पानी से नहीं, नापाक कतरे से पैदा किया हो, ताकि तुम्हें तुम्हारी हैसियत मालूम हो, तुम्हारी वैल्यू मालूम हो। आज माल की घमंडी है, आज माल की वजह से फखर कर रहे हो, मैं लाखोंपति, मैं करोड़ोंपति, मेरे इतने प्लाट्स हैं, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना चांदी है, मेरे पास फुला फुला ये है वो है। अल्लाह फरमा रहा है जब तू दुनिया में आया था कपड़े तो दूर की बात चड्डी भी नहीं थी तेरे पास। क्यों कर रहा है भाई? कैसे तू दुनिया में आया? एक कपड़े के बगैर, एक भी कपड़ा जिस्म पे नहीं था तेरे। बगैर कपड़े के तुझे हमने दुनिया में लाया है ताकि तेरी हैसियत तुझे पता चले। तुझे यहाँ माल कमाने के लिए नहीं लाया गया, यहाँ जेवरात बनाने के लिए नहीं लाए हैं। अगर तुझे माल के लिए दुनिया में भेजते, माल देकर भेजते। कपड़ों के लिए दुनिया में भेजते, कपड़ों के साथ तुझे दुनिया में भेजते। अल्लाह समझा रहा है तुम्हें हमने नंगा दुनिया में भेजा है, नंगे हम आए हैं, नापाक कतरे से हमें पैदा किया गया। ये हमारी हैसियत अल्लाह ताला हमें बता रहा है। और सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, लड़का लड़की। गौर करो, शरीयत को देखो, ये जो इम्तिहान हाल है, अल्लाह ताला बच्चा समझ नहीं सकता, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चे को अकल काम नहीं करती, ना वो कुछ भी समझ नहीं सकता, ठंडा गरम आग ये कुछ नहीं समझ सकता। लेकिन शरीयत क्या कहती है? अभी पैदा होकर घंटा नहीं हुआ, दिन तो दूर की बात है, पैदा होकर घंटा नहीं हुआ, शरीयत ने कहा सीधे कान में अजान दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी गौर करे अजान क्यों कहलवा रही? उल्टे कान में, बाएं कान में इकामत कहो, सीधे कान में अजान, बाएं कान में इकामत। क्यों भाई? बच्चे को क्या अजान समझ में आती? बच्चे को क्या इकामत समझ में आती? फिर क्यों शरीयत का हुक्म? अकल तो ये कहती है कि अजान देना बेकार है, अकल तो ये कहती है कि इकामत कहना बेकार है। अभी पैदा हुआ, अभी उसे नहलाए भी नहीं है, एक दिन भी नहीं गुजरा, अभी उसके कपड़े भी नहीं बने, अभी रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाए, इधर पैदा हुआ, फौरन मौलाना को ढूंढ रही, हाफिज साहब को ढूंढ रही, या कुछ अच्छा नेक इंसान है उसे बुला रही, क्या बोल रही? अजान दो, इकामत। तो क्यों इतना जल्दी? क्या है शरीयत का हुक्म क्यों है? उलमा ने इसकी हिकमत यह लिखी है, पैदा होते ही बच्चे को सीधे कान में अजान, बाएं कान में इकामत कहकर ये सबक दिया जा रहा है, तू दुनिया में जो आया है
وہ جو سوال کا جواب دیا تھا اس کے امتحان کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے لیے آ رہا ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں دیا ہے، سب سے پہلے اذان اسے سنائی جا رہی ہے، اس کے لیے تو آیا ہے، اقامت اسے دی جا رہی ہے تو اس کے لیے آیا ہے۔ اور ایک دوسرا سبق اذان اور اقامت کے ساتھ اس بچے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ جو دنیا جس میں تو آیا، یہ جو دوسرا عالم جس میں تو آیا، یہاں کتنا تجھے رہنا ہے، کتنا تجھے رہنا ہے۔ اب آسان انداز میں اللہ سمجھا رہا، اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی، اقامت اور نماز کے درمیان میں جتنا ٹائم ہے وہ ٹچ رہنا ہے، اتنا ہی رہنا ہے، اتنا شارٹ ٹائم دے کر اللہ نے بھیجا، جتنی، اسی لیے علماء نے، حکماء نے کتاب میں لکھا ہے، اپنی زندگی کی حیثیت، ویلیو کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تھوڑا بیک میں پیچھے سوچو، میں 20 سال کا ہوں، میں 30 سال کا ہوں، تھوڑا سوچو میرے 30 سال کیسے گزرے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیسی زندگی ختم ہو رہی پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی تو جوان تھا، ابھی داڑھی میری کالی تھی، سفید کیسے ہوئی پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو بچپن میں تھا، کیسے جوان ہوا پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو جوان تھا، کیسے باپ بنا پتہ ہی نہیں چلتا۔ قیامت کا قریب کا زمانہ، قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، سال مہینوں کی طرح گزرے گا، گزر رہا نہیں گزر رہا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹہ منٹوں کی طرح، اور منٹ سیکنڈوں کی طرح گزر رہا ہے، احساس ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان کیسے آیا، 20 دن کیسے گزرا، پتہ ہی نہیں چلا، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تراویح شروع ہوئی تھی، ابھی روزے شروع ہوئے تھے، اب دیکھتے دیکھتے چاند نظر آئے گا، عید آئے گی، رمضان بھی ہماری زندگی سے چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بچپن میں پیدا ہوتے ہی دوسرے عالم میں انٹری ہوئی، دوسرے عالم میں آئے، اللہ فوراً سمجھا رہا ہے اذان بھی ہو گئی تیری، اقامت بھی ہو گئی، اب اتنا وقت تیرے پاس ہے جتنا اقامت اور نماز کے درمیان، جنازے کی نماز، اتنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام جو قوم پر محنت کیے، وہ جتنے سال محنت کیے اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، جتنے سال محنت کیے حضرت نوح۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، الف کہتے ہیں ہزار، الف سنتن الا 50 عاما، 1000 سے 50 سال کم تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم پر محنت کی۔ تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 1000 میں 50 مائنس کرو، کتنے ہو گئے؟ 950 سال حضرت نوح کے محنت کا زمانہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت و تبلیغ میں جو وقت لگا، دعوت و تبلیغ کے لیے جو زندگی خرچ ہوئی، صرف ہوئی، وہ 950 سال کا زمانہ۔ قرآن کہتا ہے کہ قوم کو اللہ کی طرف بلانے میں، اپنی نبوت کی طرف بلانے میں، جنت کی طرف بلانے میں 950 سال لگے۔ یہ تو ان کی محنت کا زمانہ، لیکن ان کی ایج کتنی تھی، عمر کتنی تھی؟ تفسیر میں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تقریباً 1450 سال کی عمر دی۔ کتنے سال کی؟ 1450۔ اوپر کے 150 ملنا مشکل ہے، کوئی گیا 100 ملنا مشکل ہے۔ ہیبریڈ کا زمانہ، انجیکشن کے مرغیاں، انجیکشن کے اناج آ گئے، 50-60 میں جانا بہت مشکل ہے۔ جو یہاں بڑے ہیں اللہ ان کی اور عمر میں برکت دے، ورنہ 60-70 تک جانا بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں۔ تو 1450 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ حضرت جبرائیل سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، 1450 سال جو زندگی گزارے ان کے پاس آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 1450 سال دنیا میں رہے، دوسرے عالم میں رہے، اتنی بڑی لمبی زندگی کو کیسے تم نے پایا، کیسے تم نے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سنو اور ہماری زندگی کے بارے میں سوچو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، ایک چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹا سا گھر ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سامنے والا دروازہ، ایک پیچھے والا دروازہ۔ حضرت نوح نے کہا اگر کوئی باہر سے ایک بندہ آ جائے، اس دروازے سے داخل ہو کر چلتے چلتے اس دروازے سے نکل جائے، تو جتنی دیر میں وہ نکل جاتا اتنا فاسٹ میری زندگی ختم ہو، محسوس ہی نہیں ہوا،
جیسے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنے میں جتنا وقت لگتا، اتنے تھوڑے وقت میں مجھے لگ رہا ہے کہ 1450 سال میرے زندگی کے ختم ہو گئے۔ جب 1450 سال زندگی گزارنے والا نبی ایسا کہہ رہا ہے، ہماری کیا عمر ہے؟ 60 70 80 بہت ہو گیا۔ 40 سال والا مر رہا ہے، 25 سال والا مر رہا ہے، 30 سال والا مر رہا ہے، کینسر کینسر کینسر۔ گٹکا ماوا کھاؤ، 30 35 میں دنیا سے چلے جاؤ۔ اچھا ہے، شکر ہے، اگر شہید بول دیتے تو پتہ نہیں اور کتنے مرتے تھے۔ خودکشی کا گناہ ملتا پھر بھی اتنا کھا رہی۔ تو یہ عالم دنیا اللہ تعالیٰ لایا یہاں دوسرے عالم میں، اور سیدھے کان میں اذان ہوئی، بائیں کان میں اقامت ہوئی، اور ہمیں یہ سبق دیا گیا، بہت چھوٹی زندگی تمہیں دے کر ہم بھیج رہے ہیں، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کے فرما رہا ہے۔ اللہ بولنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ بڑا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ رب العالمین ہے، قسم کھا کر بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تاکید لانے کے لیے، بات میں وزن لانے کے لیے اللہ قسمیں کھا رہا۔ کتنی چیزوں کی قسم؟ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، ونفس وما سواها، نفس کی قسم۔ تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر آگے اللہ مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ سورہ سمجھنا ہے ہمیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے دنیا میں تمہیں میں بھیج دیا عقل سلیم دے کر، عقل دے کر، دماغ دے کر، دنیا میں میں تمہیں بھیج دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب دنیا میں بھیج کر تمہارے امتحان کے لیے میں دو راستے بنایا، دو راستے تمہارے سامنے ہیں، دو طریقے تمہارے سامنے ہیں۔ یہ سورہ شمس کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک راستہ شیطان کا، ایک راستہ نبی کا، ایک راستہ فرعون کا، ایک راستہ حضرت ابو بکر کا، ایک راستہ ابو جہل کا، دوسرا راستہ حضرت عمر کا، ایک راستہ اللہ کے نافرمانوں کا، دوسرا راستہ اللہ کے ولیوں کا، نیک لوگوں کا، دیندار لوگوں کا۔ اللہ فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ تم اپنے عقل کو کام میں لا کر ایک جگہ ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر سمجھ گئے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے، تمہیں اختیار ہے، اس راستے پر چلو گے۔ کون سا؟ فرعون والا، حامان والا، ابی بن خلف والا، ابو جہل والا، شیطان والا، اللہ کے نافرمانوں والا، منافقوں والا، منمانی کر کے جیسے جی میں آیا ویسے زندگی گزار کر آؤ گے۔ ان تمام کا ٹھکانہ جہنم تھا، تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اللہ نے کہا دوسرا راستہ ہے، نبیوں والا ہے، حضرت آدم والا، ابراہیم والا، حضرت اسحاق والا، حضرت موسیٰ والا، عیسیٰ والا، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، حضرت ابو بکر والا، عمر والا، عثمان و علی والا، طلحہ و عبید والا، یہ تمام صحابہ کا راستہ ہے۔ اگر عقل کو کام میں لا کر دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق، نبی کے سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، یہ تمام جنت میں گئے، تمہیں بھی جنت میں ہے۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے دنیا میں بھیجا کیوں گیا؟ دو راستے ہیں۔ سوچو، رمضان میں نماز پڑھ لیے کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، صرف رمضان میں جھوٹ بولنے سے بچے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، صرف رمضان میں ماں باپ کی خدمت کیے کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، صرف رمضان میں دھوکہ دینے سے بچے کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ ارے ہماری کیا ویلیو، ہماری کیا حیثیت؟ قرآن کھولو، 14ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ مجھ جیسے گنہگار سے نہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء سے اللہ کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی جی، آپ اپنے رب کی عبادت موت تک کرو۔ اب تک کرنے کو کہا گیا، نبی سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہماری کیا حیثیت؟ رمضان آیا مسجدیں بھر گئی، رمضان ختم مسجدیں خالی، رمضان کے اندر سروں پہ ٹوپی، رمضان گیا سروں سے ٹوپی نکل گئی، عید کے دن تھیٹروں سے نوجوان بھرے پڑے۔ اللہ پر احسان کیے، روزہ رکھ کر اللہ پر احسان کیے، نماز پڑھ کر اللہ پر احسان کیے۔ کس پر احسان کر رہے ہیں؟ اللہ کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پوری دنیا مل کر، حدیث پاک میں آتا ہے پوری دنیا مل کر اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کرے، اللہ کی عزت میں بال برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔
पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह की इबादत में लग जाए, अल्लाह को पुकारना शुरू करे, अल्लाह की इज्जत में बाल बराबर भी इज्जत में इजाफा नहीं होगा। हमारी आखिरत बनाने के लिए, हमारी जन्नत संवारने के लिए, हमें नजात मिले, हम कामयाब हो, इसलिए अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया है। किसी पर एहसान नहीं कर रहे हम लोग तरावी पढ़कर, रोजे रखकर। एक मुख्तसर सी जिंदगी। एक IT कंपनी में एक इंजीनियर काम करता था। आज मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने इसी जमाने का एक वाकया सुनाया अपने बयान में। हमारी मुसलमानी, हमारा इस्लाम समझो, हम कैसे मुसलमान हैं। हम दुनिया में आए हैं तो सिर्फ रमजानी मुसलमान, जुमा के मुसलमान बनकर बैठ गए। वो एक काम करता था, इंजीनियर था गालिबन IT कंपनी में। उसके बाजू में एक ईसाई लड़की काम करती थी। दोनों काम कर रहे हैं, महीनों से काम चल रहा है। रमजान आ गया दरमियान में। जैसे ही रमजान आया, वो मुसलमान का लड़का जो इंजीनियर था, IT कंपनी में काम करता था, उसके सर पर टोपी आई। अब रमजान आया तो गैर रमजान में वो झूठ बोलता था, लड़की देखती थी। अब रमजान में झूठ बोलने का मौका आया तो वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा, धोखा भी देता था वो अपने ऑफिसर को। रमजान में धोखा नहीं दे रहा, रमजान में कोई गलत नहीं काम कर रहा। ये लड़की परेशान हुई, उसे नहीं मालूम था रमजान आया बोलकर। रमजान का महीना शुरू हुआ, उस ईसाई लड़की को मालूम नहीं था, गैर को नहीं मालूम था। उस लड़की ने इससे पूछा, अचानक कैसे सुधर गए, अचानक कैसे फरिश्ते बन गए, अचानक कैसे अपने आप को तुमने बदल लिया। इतने महीनों से मेरे साथ काम कर रहे हो, झूठ भी बोलते थे, धोखा भी देते थे, गलत काम भी करते थे, सब कुछ करते थे। अब झूठ भी नहीं, धोखा भी नहीं, गलत काम भी नहीं, अचानक क्या हुआ। उस मुसलमान लड़के ने कहा कि आपको मालूम नहीं है, हमारे जिंदगी में रमजान का महीना आया, रमजान आया है। अच्छा, आप रमजान में क्या करते हैं? उसने कहा कि रमजान में हम लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रमजान में झूठ नहीं बोलते, रमजान में धोखा नहीं देते, रमजान में गलत नहीं देखते, रमजान में झगड़ा नहीं करते। बयान दिया उन्हें ताकरात के बयान की तरह। वो लड़की ने कहा, तुम्हारा मजहब बहुत अच्छा है, तुम्हारा मजहब, बोलो भाई बहुत अच्छा है, इस्लाम मजहब बहुत अच्छा है। उसने कहा कि कैसे? उस लड़की ने कहा, तुम्हारा मजहब हमारे मजहब के मुकाबले में बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मजहब में तुमसे यूं कहा गया, 11 महीने जो दिल में आया करो, खाली 1 महीने पाबंद रहो। 11 महीने जो दिल में आया करो, झूठ बोलो, धोखा दो, झगड़े करो, गालियां दो, जो मन में आए खाओ, सूद खाओ, रिश्वत खाओ, डुबाओ, बहन का हक मारो, भाई का हक मारो, बातें छोड़ो, जो चाहे करो। 11 महीने, 1 महीने पाबंद रहो। वाह वाह, कितना अच्छा मजहब है तुम्हारा। वो लड़की जो बोल रही है, हकीकत में तो वो बात गलत है, लेकिन हमारी जिंदगी को देखा जाए तो उसकी बात सही है। हम ऐसे मुसलमान हैं, रमजान में झगड़े नहीं करते। कोई झगड़ रहा तो क्या बोल दी, नको झगड़ भाई, रमजान है। तो क्या मतलब इसका, रमजान होने देख ले तू। झूठ नहीं बोल रहा, क्यों भाई झूठ नहीं बोल रहा, रमजान है, मतलब रमजान के बाद झूठ बोलना जायज हो गया। गलत काम नहीं कर रहे रमजान में, क्यों, रमजान है, रमजान खत्म हुआ, सब जायज। अल्लाह ने कहा नबी से, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत तक अल्लाह की इबादत करो। जब नबी से कहा जा रहा है, वो नबी जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान किया, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा, जिसकी मग़फ़िरत का कुरान में ऐलान, जिसकी रिज़ा का कुरान में ऐलान, अल्लाह का महबूब नबी को जब कहा जा रहा है, हम जैसे गुनहगार कितनी इबादत करना, कैसे इम्तिहान की तैयारी करना। ये जिंदगी अल्लाह दिया, मुख्तसर जिंदगी, डेट ऑफ बर्थ सबको पूछो, भाई कब पैदा हुए, कौन से दिन पैदा हुए, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए, कौन सी तारीख में पैदा हुए, कौन से ईस्वी में पैदा हुए, सब बताएंगे। डेट ऑफ डेथ कोई बता सकता? कौन कब मरेगा कोई बता सकता? कोई ये चैलेंज माइक हलाल नहीं कर सकता, मैं 10 साल अभी जिंदा रहूंगा, मैं 15 साल अभी जिंदा रहूंगा। अरे उतना तो दूर की बात है, आइंदा रमजान नसीब होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा देखो गुज़िश्ता रमजान, थोड़ा सोचो, ऐसे ही रात गुज़िश्ता रमजान भी हमारे जिंदगी में आई थी। हो सकता है कि कोई दोस्त हमारे साथ बयान सुना हो और आज कब्र के हवाले हुआ हो, आज कब्र की मिट्टी के हवाले हुआ हो सकता है हमारे रिश्तेदार में कोई गुज़िश्ता रमजान हमारे साथ इफ्तारी किया हो, हमारे साथ सहरी किया हो, हमारे साथ ईद के दिन ईदगाह आया हो, ईद की नमाज पढ़ा हो और आज कब्र के कीड़ों के हवाले हो गया। आइंदा रमजान हो सकता है हम भी कब्र के हवाले हो जाए, कोई गारंटी नहीं है।
اللہ تعالیٰ دوسرے عالم میں جو بھیج رہا ہے، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی کا امتحان 30 سال میں لے کر بلا لیتا، کسی کا 40 سال میں بلا لیتا، کسی کو اللہ 50 سال دے کر امتحان لے کر لے لیتا، کسی کو 60 سال دیتا۔ اللہ کسے کتنا امتحان کا ٹائم دے کر بھیجا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی جانتا؟ قرآن میں ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ نے قرآن میں کہا 5 چیزوں کا علم نبی کو بھی نہیں دیا گیا، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی اللہ جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، صحبت ہو گئی، میاں بیوی آپس میں ملے، اس نطفے سے کیا پیدا ہوگا، لڑکا لڑکی پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے دن صبح ہوگی، میں بازار جاؤں گا، دکان کھولوں گا، میں بازار جاؤں گا، کاروبار شروع کروں گا، لیکن کتنا کماؤں گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کتنا انسان کمائے گا اللہ اکیلا جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، 5ویں چیز اللہ نے بتایا کس زمین میں، کس دن، کس مہینے میں، کس سال میں کون مرے گا، کب مرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نہیں جانتے کب ہم مرنے والے ہیں، یہ ہمارا عالم کب ختم ہوگا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اچھے کام کرے گا، کون نیک عمل کرے گا، اللہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں لایا ہے۔ مقصد زندگی کو سمجھیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم سمجھے نہیں، بھول بیٹھے۔ ہمارے میں سے کسی نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد، اپنا گول انجینئر بننا، اپنا گول ڈاکٹر بننا، اپنا گول سائنسدان بننا، کسی کا گول 10 لاکھ روپے کمانا، کسی کا گول انووا کار تک میں پہنچنا۔ ہمارے مقاصد بدل گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے مقاصد نہیں ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد جنت ہے، تمہارا مقصد آخرت ہے، تمہارا مقصد رضا ہے، اللہ کی رضا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ایک چھوٹی عمر دے کر، مختصر عمر دے کر تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آخرت کو یاد کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ سمجھانے کے لیے قرآن اتارا، نبی بھیجا، حضرات صحابہ کرام نے محنت کیے، اولیاء کرام محنت کیے، جمعہ میں سمجھایا جا رہا ہے، بیانات مختلف انداز سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی اگر کسی نے اپنی زندگی سے توبہ نہیں کیا، اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے گناہوں سے دور نہیں ہوا، تو کل قیامت کے دن کتنا بڑا مجرم کہلائے گا، کتنا بڑا مجرم کہلائے گا۔ تو تھوڑا سمجھیں مختصر زندگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا قرآن میں، یہ جو زندگی ملی 50 سال کی، 60 سال کی، اب یہ زندگی ہم لوگ کیسے گزارتے ہیں، ہماری زندگی کیسے ختم ہو رہی، یہ بھی اللہ بتایا ہمیں۔ کیسے غفلت میں تم زندگی ختم کرتے ہو، اعلموا، جانو، تمہاری زندگی کو کیسے برباد کرتے ہو تم لوگ، کیسے ختم کرتے ہو، تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا تم کیسے زندگی تمہاری ختم ہو رہی۔ اللہ سمجھا رہا، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، سب سے پہلا اسٹیج زندگی کا بچپنا۔ پہلا اسٹیج کیا ہے زندگی کا؟ بچپنا۔ بچپن ہمارا کیسے گزرتا قرآن سمجھا رہا، جوانی ہم کیسے گزارتی قرآن سمجھا رہا، ادھیر عمر میں پہنچ کر ہمارے کیا غلطی ہوتی قرآن بتا رہا، بڑھاپے میں ہماری کیا غلطی ہوتی قرآن بتا رہا۔ قرآن فرما رہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تمہارے زندگی کی شروعات بچپن سے ہے اور تمہارا بچپن کھیل کود میں ختم ہوگا۔ کھیل کود میں، گہوارے میں ہے بچہ، جھنجھنا، انہیں جھنجھنے کچھ اصل سمجھتا نہیں سمجھتا، جھنجھنے کچھ انہیں اپنی دنیا سمجھتا۔ جھنجھنا بچے سے ہٹاؤ، ایسا روتا گویا کہ اس کی بیوی مر گئی، کیا کی ایسا روتا گویا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، کیا کہ بہت بڑا نقصان ہوئے جیسا بچہ رو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس جھنجھنے ہی کو اصل دنیا سمجھا ہے، مقصد اس نے جھنجھنے کو سمجھا۔ تو قرآن کہہ رہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بچپن میں تم نے کیا سمجھا تھا زندگی کو؟ کھیل کود۔ تھوڑا بڑا ہو گیا کرکٹ کو اصل سے سمجھ بیٹھے ہیں، 800 روپے 1200 روپے دے کر بکنگ کر رہی، کیونکہ انہوں نے زندگی کا مقصد کرکٹ کو سمجھا ہے۔ کھیل کود، بچپن، اللہ فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بچپن میں کھیل کود کے اندر اپنا بچپنا گزار دیتے ہو۔ اب تھوڑا بڑا ہوا، 15 سال کا، 16 سال کا، 18 سال کی عمر میں آیا، اب یہ عمر
کہاں انسان گزارتا, کیسے ختم کرتا. قرآن فرما رہا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. اب یہ اسٹیج کو جب پہنچا 15 سال کا 18 سال کا, اب اس نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھائے, زینت, تیار ہونا, اچھا دکھنا, بیوٹیفل دکھنا. اس لیے نوجوان سے پوچھو, 15 سال 18 سال کے لڑکی سے بھی دیکھو, لڑکے کو بھی دیکھو, وہ سمجھتی ان کے لیے پورے 24 گھنٹے میں سب سے بیسٹ ٹائم کون سا معلوم ہے؟ سب سے بیسٹ ٹائم ان کے لیے آئینے کے سامنے ٹھہرنا. اب یوں کر رہا ہے انہیں یوں کر لے رہی. قرآن فرما رہا ہے, میری بات نہیں, قرآن کہہ رہا, انہیں اپنے پرس میں بھی آئینہ. بہت سارے ہمارے بھی مدرسے میں 15 سال کے بچے, کبھی کبھی ان کے بھی کتابوں کے بیچ میں سے آئینہ نکل جاتا, کلاس میں آئینہ. تو قرآن کہہ رہا زینت, اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے, اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سور کٹنگ کر لے رہا. اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے یہاں پھٹے سو پینٹ, یہاں پھٹے سو پینٹ, پکا فقیر دکھے جیسا پینٹا پہن رہا. کیا ایک ہی ایک مقصد, کیا؟ میں اچھا دکھنا, زینت, خوبصورتی. مجھے 4 لوگ کہے بہت اچھا دکھ رہا, کون کسے نہیں دیکھ رہا. یہ بیوقوفی ہے ہماری. یوں انہیں کٹنگ کر لے کو سمجھ رہا رہیں گا, پورے محلے والے دیکھ رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. سب دکھانے کے چکر میں ہے, کون دیکھنے والا؟ سب دوسروں کو دکھانا چاہ رہا, ہر ایکلا دوسرے کو دکھانا چاہ رہا, تو دیکھنے والا کوئی ہے نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ عمر جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے دی گئی تھی, جوانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی تھی. لیکن تمہاری جوانی کہاں جائے گی؟ وہ زینت میں, سنورنے میں, اپنے آپ کو بنانے میں, اپنے جسم کو بنانے میں, جم میں. کہاں تمہاری جوانی کو لگا رہے ہو؟ لگ رہا آؤ جوانی صحیح جگہ لگاؤ. کہاں لگاؤ جوانی؟ قرآن کے حدیث میں آئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کل قیامت کے دن, قیامت کا جب دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب روزے میں دھوپ برداشت نہیں ہو رہی, قیامت کے دن کی دھوپ گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ قیامت کے دن نہ چھت کا سایہ, نہ درخت کا سایہ, کوئی سایہ نہیں. حدیث میں ہے کوئی سایہ نہیں, الا ظل, اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ 7 طرح کے لوگوں کو کھڑا کرے گا. کتنے طرح کے؟ 7. میں وہ 7 کو نہیں بیان کروں گا, وقت زیادہ ہوگا. میں بس جوانوں کے بارے میں کہوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے, میری بات نہیں ہے. نبی کا کوئی جملہ, نبی کا کوئی لفظ زبان سے نکلا ہوا وہ وحی ہے. وہی نبی جو بھی کہتے ہیں وہ حدیث نہیں, وہ شریعت ہے, وہ دین ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. ویسے سائے میں اللہ اس نوجوان کو کھڑا کرے گا, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, وہ نوجوان کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. جس کی جوانی کس میں گزری؟ اللہ کی عبادت میں, زینت میں نہیں, سنورنے میں نہیں, بال بنانے میں نہیں, الگ الگ پینٹ پہننے میں نہیں, گٹکا کھانے ماوا کھا کر گزارنے میں نہیں. جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری, جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے, اصل سجدہ جوانی کا سجدہ ہے, اصل روزہ جوانی کا روزہ ہے, اصل نفسانی خواہشات سے بچنا جوانی میں بچنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جوانی کو پاک بنا کر ہمارے پاس آئیں گے, قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. تھوڑا سوچو 1 منٹ, نوجوانوں کہاں گزر رہی ہماری جوانی؟ کہاں گزر رہی؟ خلوت بیڈ روم میں چلے گئے, ہاتھ میں موبائل ہے, اللہ معاف فرمانا, اللہ معاف فرمانا. ہماری آنکھ بھی زنا میں مبتلا, ہمارے کان بھی زنا میں مبتلا, ہمارا دماغ بھی زنا میں مبتلا. اگر موقع نہیں مل رہا اس لیے نوجوان پیچھے ہیں, موقع مل جاتا تو نوجوان زانی بننے کے لیے بھی تیار. موقع نہیں مل رہا, باپ کا ڈر, لوگوں کا ڈر, دوستوں کا ڈر, اس لیے بہت سارے بچے اس لیے نہیں بچے کہ اللہ سے ڈر کر نہیں, اللہ سے ڈر کر نہیں بچے, لوگوں سے ڈر کر بچے ہوئے ہیں. اگر موقع مل جاتا تو وہ بھی کر گزرتی. اللہ تو کہہ رہا قرآن میں, حدیث میں نبی فرما رہے ہیں یہ جوانی عبادت میں گزارو, واپس نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزیں آنے سے پہلے. 5 چیزوں کی ویلیو کو سمجھو 5 چیزیں آنے سے پہلے. اللہ کے نبی نے ان 5 میں سے کہا شبابک قبل حرمک, شبابک قبل حرمک, جوانی کی نعمت کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے.
وہ بڑھاپا آ گیا, واپس جوان نہیں بن سکتا. کروڑوں پتی 5 کروڑ دے کر اپنی جوانی لا سکتا؟ بولو بھی لا سکتا. صدر اپنی صدارت کی کرسی دے کر جوانی لا سکتا؟ عالم اپنا علم دے کر جوانی لا سکتا؟ مفتی اپنے فتوے دے کر جوانی لا سکتا؟ سیکریٹری اپنا عہدہ چھوڑ کر جوانی لا سکتا؟ گئی ایک مرتبہ, دوبارہ نہیں ملنے والی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک, بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر سمجھو, غنیمت سمجھو, عبادت میں گزارو. تو قرآن نے کہا کہاں جاتی ہماری جوانی؟ وزینہ, زینت میں, بننے سورنے میں. اب جوانی سے ذرہ اوپر آیا انہیں, 15-18 سال سے 22 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا. اب کیا کرتا انہیں؟ قرآن کہتا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. اب جیسے ہی اس کی زندگی کے اندر اور آگے بڑھا, اب اس کے زندگی میں یہ کیا کرے گا؟ تفاخرٌ بینکم, کمپٹیشن میں انہیں اپنی زندگی گزارتا. کون؟ انہیں ایکسس گاڑی لیا میرا دوست, میں بلیٹ لینے والا. انہیں سوئفٹ ڈیزر لیا, میں انووا لینے والا. انہیں 1 BHK کا گھر بنایا, میں 2 BHK کا گھر بنانے والا. انہیں فرسٹ یونٹ میں پلاٹ لیا, میں فرسٹ یونٹ میں بھی لیتا ہوں, سیکنڈ یونٹ میں بھی لیتا ہوں. یہ تفاخر, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. انہیں اتنا, میں اتنا, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس ہے. تھوڑا سوچو یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ قرآن کہہ رہا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام ذہن سے نکل گیا. ان کے بیٹے کی شادی تھی. بیٹے کی جب شادی تھی تو بیٹے کی شادی میں باپ تو گفٹ نہیں دیتا, لوگ گفٹ دیتی. بہت بڑے شاعر تھے, لوگ بہت آئے تھے, تو لوگ گفٹ دے رہے تھے. تو ان کے ابا جو تھے شاعر, بہت بڑے نام والے, انہوں نے بھی ایک بہت بڑے باکس میں, ڈبے میں اچھے سے پیک کر کے ایک تحفہ لے کر آیا, تحفہ, گفٹ. اب لوگ پریشان ہو کر دیکھ رہی, بیٹے کی شادی میں ابا گفٹ دے رہی. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لوگ دیتی گفٹ, ابا لیتی گفٹ. یہاں تو ابا خود بیٹے کو گفٹ لا رہی, بڑا ایسا لے کو آ رہی. تو یہ حقیقت ہے بھئی, یہ بناوٹی نہیں ہے, یہ حقیقت میں ہوا یہ واقعہ. اب یہ بڑے شاعر گفٹ لے کر آ رہی, سارا مجمع دیکھ رہا, بیٹا بھی پریشان ہو کر دیکھ رہا, ابا ایسا کیسا کام کر رہی, بیوقوفی والا, مجھے دے رہی میری شادی میں. بہرحال لے کر آ کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ تیرے لیے بہت سالوں سے یہ تحفہ میں تجھے دینے کے لیے سوچ کے رکھا تھا, موقع ہی نہیں ملا. بڑی خواہش تھی, بڑی تمنا تھی, بڑی آرزو تھی یہ تحفہ تجھے دینے کی, لیکن کبھی موقع نہیں آیا. آج تیرا نکاح ہے, اچھا دن ہے, مہمان آئے ہیں, لہذا موقع کا فائدہ اٹھا کر جو میں سالوں سے سوچ رہا تھا وہ تحفہ میں تجھے لے کر آیا ہوں, میرا تحفہ قبول کر. بیٹے نے کہا کہ اچھی بات ہے. اب پورے مجمع کے سامنے نکاح کی مجلس میں, نکاح کی تقریب میں بیٹا ابا کا لایا ہوا تحفہ کھول رہا. باکس کھولا تو اندر سے پھگا نکلا, غبارہ. پھگا سمجھتی نہیں, غبارہ کہاں سمجھتی, پھگا کھیلتی نا بچپن میں, وہ نکلیا. کتنا غصہ آ رہے گا بیٹے کو. شادی ہے, سارے دوست ہیں, سارے لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, اور باپ بھی بہت بڑا شاعر, بہت بڑا. ایسی بے وقوفی والا کام نہیں کر سکتا. کیوں کیا؟ پہلے تو تحفہ دینا نہیں دیا, تو بھی جاجا کو پھگا دیا. میں 25 سال کا, میں 28 سال کا, پھگا کھیلنے کی زندگی کیا؟ غصہ آیا تو ابا کو پوچھا, ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ دے رہی مجھے تحفے میں, وہ بھی میری شادی کے دن دے رہی, لوگ کیا کہیں گے؟ شاعر بڑے سمجھدار تھے, عقل مند تھے. انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا میں بھی جانتا ہوں تجھے اس پھگے کی ضرورت نہیں ہے, کہ لیکن یاد رکھنا بچپن میں جب تو چھوٹا تھا میں بڑا غریب تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے. ایک مرتبہ میں راستے سے تجھے لے کر جا رہا تھا, پھگے کی دکان تھی, غبارے کی دکان تھی, غبارے کی دکان کو دیکھ کر تو رونے لگا, ابا مجھے غبارہ چاہیے, ابا پھگا چاہیے. بیٹے اس وقت میں میرے جیب میں پیسے نہیں تھے, میں فقیر تھا, غریب تھا, لیکن میں تجھے پھگا غبارہ نہیں دلایا, ایسے ہی لے کر تجھے میں گھر میں آیا. تو روتا رہا, گڑ گڑاتا رہا, بدکتا رہا, ابا مجھے پھگا کیوں نہیں دلائے, ابا غبارہ کیوں نہیں دلائے. میں بڑا پریشان تھا, پیسے نہیں تھے, نہیں دلا سکا, لیکن دل میں نیت کیا تھا جب پیسے آئیں گے ضرور تجھے میں غبارہ دلاؤں گا. لیکن اب میرے پاس پیسے آئے, میں جانتا ہوں اب تو جوان ہوا ہے, اب تجھے غبارے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نکاح میں سارے لوگوں کے سامنے تجھے غبارہ میں تحفے میں دے کر یہ سبق دینا چاہتا ہوں, بچپن میں جس چیز کو تو اصل سمجھ رہا تھا, جوانی میں وہ چیز اصل نہیں لگ رہی ہے.
اور جوانی میں زندگی میں جو چیز تو اصل سمجھے گا مرنے کے بعد وہ اصل نہیں لگے گی. تجھے پوری زندگی غبارہ پھگا لگے گی مرنے کے بعد. قبر میں جب ڈال کے جائیں گے تیرے بھائی، تیرے رشتہ دار، تیرے ابا، تیرے بھائی، تیرے دوست قبر میں ڈالیں گے، او ہو تجھے ایسا ہی لگے گا ایک پھگے کے خاطر رویا میں. کیوں یہ جیسے جوانی میں پھگے کے خاطر. ابھی تھوڑا سوچو بچپن میں پھگے کے بارے میں ہمیں بھی روئے رہیں گے. اب سوچو اس کے بارے میں ہمیں شرم آتی. شرم کئی کو بھی رویا کی میں. مرنے کے بعد بھی شرم آئے گا. پر وہ شرمندگی بڑی عجیب شرمندگی، وہ افسوس بڑا عجیب افسوس. کس زندگی میں دنیا میں زندگی میں کس کے پیچھے دوڑا میں؟ پلاٹ کے پیچھے دوڑتا تھا، پلاٹ قبر میں نہیں آیا. سونے چاندی کے پیچھے دوڑتا تھا، سونا چاندی قبر میں نہیں آیا. ارے مجھے تھوڑا اب بتاؤ، 10 پلاٹ کا میں مالک ہوں، کیا ان 10 پلاٹ میں سے کسی ایک پلاٹ میں مجھے دفنائیں گے؟ جن کے پیچھے میں دن اور رات محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں آج میرا انتقال ہو جائے. میرے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا یہ نہیں کہتا میرے ابا زندگی میں بہت محنت کیے، دن رات ایک کرے، بہت تڑپے، کبھی بی ٹی ڈی اے کو گئے، کبھی منسپلٹی کو گئے، کبھی ایم ایل اے کے پاس گئے، کبھی ڈی سی کے پاس گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کو یہ 10 پلاٹاں کری ہمارے ابا آج دنیا سے گئے ہیں. ایک پلاٹ میں دفنانا چاہتا ہوں، کوئی سی بیٹے کے زبان سے نہیں آنے والا. پھر کیا فائدہ ایسے پلاٹوں کے پیچھے زندگی ضائع کرنے کی؟ کوئی بیٹی 5 سال پیسے جمع کرتے جائے، 10,000 5,000، کوئی بہن جمع کرتی گئی 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جمع ہو گئے. بازار گئی، سننے کی دکان گئی، عید کے لیے زیور خریدی، سونے کا ہار پہنی، آئی گھر میں. تھوڑا سوچو پورے 5 سال سے پیسے جمع کر کو آج یا کل کے دن عید کے لیے سونے کا ہار پہن کر آئی، عید سے ایک دن پہلے انتقال ہو گیا. کیا اس کی امی کہے گی 5 سال سے جمع کر کو یہ ہار خریدی، ہار کے ساتھ قبر میں جانے دو؟ نہیں جانے دیتے. انگوٹی چاندی کی 200-500 روپے والی آسانی سے مردے کے ہاتھ سے نہیں نکلی تو کٹ کر کو نکالنے کا حکم ہے. ایک انگوٹی لے کر جانے نہیں دیتی قوم، اولاد نہیں لے کر جانے دیتے. ایک بندے کا انتقال نہیں ہوا بلکہ بندہ سکرات میں تھا، آخری وقت میں تھا، مرنے کے قریب تھا. تو ایک بندے نے اس سے کہا دیکھ بھئی یہ جو جتنے بھی رو رہے ہیں تیرے بازو میں، انہوں تیرے مرنے کی وجہ سے تو مر رہا بول کو نہیں رو رہے. اس نے کہا کہ کیسے بھئی؟ میں مر رہا ہوں بول کر رو رہی میری بیوی، میں مر رہا ہوں بول کر رو رہی میرے بچے، میں مر رہا ہوں بول کر رو رہی میرے ماں باپ. تو اس عقل مند نے کہا کہ یہ تیری بیوقوفی ہے، یہ تیری ناسمجھی ہے، یہ کم عقلی ہے، انہوں تو مر رہا بول کو نہیں رو رہے. کہا کیسے؟ ابھی دکھاتا ہوں تجھے. ابھی یہ نہیں گیا عقل مند جا کو بچوں سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، بیٹے سے پوچھا، بیٹی سے پوچھا کیوں رو رہی؟ تو بچوں نے کہا ابھی ہمیں بڑےچ نہیں ہوئے، ابھی ہمارے ابا ہماری شادی کرے نہیں، ہم نہ چھوڑ کو دنیا سے جا رہی. تو ان کے رونے کا مقصد ابھی ان کی خواہشات ان کے ابا پورے نہیں کرے، اس لیے انہیں رونا. بیوی کے پاس گیا، بیوی سے کہا تمہیں کی رو رہی؟ انہیں کہی ابھی میں جوان تھی، ابھی بہت کچھ ان سے میں فائدہ اٹھانا تھا، این جوانی میں مجھے چھوڑ کو جا رہی، یعنی میری جوانی کے خواہشات پورے کرنے سے پہلے جا رہی. بیوی کا رونے کا مقصد اپنے لیے، بچوں کے رونے کا مقصد اپنے لیے. ماں باپ سے پوچھا کی رو رہی؟ جوان جی اب بھی سہارا بن رہا تھا، اب بھی سوچ رہے تھے ہمیں گرم روٹی بہو آئے گی، گرم روٹی پکا کو دے گی، انہیں کما کو لاتا اور ہمیں گھر میں بیٹھ کو آرام سے کھاتی. یہ سب کچھ ہمیں سوچ رہے تھے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. انہیں بھی اپنے لیے رو رہی. تو ہمارے لیے کوئی نہیں روتا، سب اپنے لیے روتا. ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر. اللہ کے نبی نے حدیث میں علماء نے لکھا ہے بے وقوف ہے وہ انسان، بے وقوف ہے وہ انسان جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو بگاڑ لے. دوسروں کی دنیا سنوارنے، بیٹی کی زندگی سنوارنے کے لیے قرضہ لے کر اپنی آخرت بگاڑ لے. ہاں کرو، بیٹی کی شادی کرو، بیٹی کو سامان دو، لیکن خواہشات، بیٹی کی خواہشات، بیٹے کی خواہشات پوری کرنے کی خاطر اپنی آخرت کو نہیں بگاڑنا. تو یہ دوسرا عالم ہے، عالم دنیا، یہ عالم امتحان ہے، یہ امتحان گھر ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بھیجا، سمجھ لینا. جو سگریٹ پی رہی، ماوا کھا رہی، گٹکا کھا رہی، یہ سب چھوٹے ہو گئے ابھی بہت سالوں سے. اب گانجا کو چلے گئے، ماشاءاللہ پروموشن ہو گیا نوجوانوں کا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. ابھی تک تو ہمیں گٹکا ماوا سے روکتے تھے، ہماری بات کا اثر ہونے کے بجائے صدر صاحب ابھی تو گانجا چل رہا.
پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے نوجوان جاری، 13 سال کے بچے، 12 سال کے بچے گانجا میں ہیں۔ اللہ ہی حفاظت فرمانا ہمارے نوجوانوں کو۔ کبھی کبھی اٹھا کر موبائل میں، جہاں ہم لوگ انسٹاگرام میں گندے گندے شارٹس دیکھ رہی، جہاں یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر غلط غلط ویڈیوز، فلم، ڈرامے دیکھ رہی، کبھی اسی یوٹیوب کے اندر فلسطین کے حالات بھی دیکھو، وہاں کے بچوں کے حالات بھی دیکھو، وہاں کے بچوں کی قربانی دیکھو، وہاں کے جوانوں کی قربانی دیکھو۔ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ عام نوجوان تو دور کی بات ہے، میں تراویح پڑھانے والا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کافر ہوں، انہوں مسلمان ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ نام کے مسلمان ہیں ہم لوگ، نام کی ٹوپی، نام کی داڑھی، نام کا جبہ۔ وہ ہے اصل ایمان والے، وہ ہے اصل ہمت والے، وہ ہے اصل بہادر، وہ ہے اصل مجاہد۔ ان کے اندر ایمان ہے، ان کے اندر نبی کی محبت ہے، ان کے اندر دین کا جذبہ ہے، ان کے اندر دین کا شوق ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ابھی کوئی آ کر ہمارے اوپر بندوق رکھے، فوراً ہم ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان کی کوئی ویلیو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایمان کی ویلیو دیکھنا چاہتے ہو؟ فلسطین والوں سے دیکھو، سحری کیے تھے، شام میں افطار سے پہلے پہلے یتیم ہو گئے بچے۔ یہی رمضان 2 دن پہلے کی کارگزاری دیکھو، کہاں افطار کریں گے بچے؟ باپ کی لاش سامنے پڑی ہے، ماں کی لاش سامنے پڑی ہے، کھیلنے کا زمانہ، کھلونے کھیلنے کا زمانہ، کھلونے لا کر دینے والا باپ شہید ہو گیا، دودھ پلانے والی ماں شہیدہ ہو گئی۔ لیکن دکھاؤ ایک ایسا ویڈیو، کسی چھوٹے سے بچے نے، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، پوری دنیا کے سامنے اللہ کے اوپر شکایت کر رہا ہو، ایک ویڈیو نہیں دکھا سکتے۔ کسی بچے کی زبان سے یہ نہیں نکل رہا ہمارے ساتھ ایسا کہیں کو ہو رہا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، اللہ کو ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا۔ نہیں، وہ شکر ادا کر رہے ہیں، وہ صبر کر رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہیں خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمارے ابا شہید ہو گئے، ہمارے امی شہید ہو گئی۔ وہ ہے اصل جوانی، وہ ہے اصل ایمان کی زندگی۔ ایک ہماری جوانی، ایک ہماری زندگی، ایک ان کی زندگی۔ تھوڑا دیکھو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، سنٹرنگ کا کام کرنے والے روزہ نہیں رکھ رہے، پوچھے تو ہیوی کام ہے ہمارا، فلسطین والوں سے بھی زیادہ ہے، فلسطین والوں سے بھی بڑی قربانی۔ گونڈی کا کام کرنے والے، بازار میں کیا کر کام کرنے والے، کتنے نوجوان، اللہ معاف فرمائے، حس ختم ہو گئی، حس، احساس ختم ہو گیا۔ پہلے روزہ نہیں رکھتے، پانی کی پیاس لگتی تو تھوڑا چوری سے پانی پیتے، اللہ معاف فرمائے۔ عصر کے بعد، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، میرا 4 سال کا بیٹا ہے معاذ، الحمدللہ 2 روزے اس نے رکھا، روزہ تھا اس کا دوسرا۔ عصر کے بعد بہت پریشان تھا، بیکری کو لے کر گیا، میں باگل کوٹ کی نو بھارت بیکری کو لے کر گیا، کچھ کیک دلائیں گے تسلی ہونے بیٹے کو، اللہ معاف فرمائے، بیکری کو گیا تو رونا آیا۔ داڑھی ہے، جبہ ہے، ٹوپی ہے، انڈا پوس کھالے کو کھڑا بیکری نے۔ یہ ہے ہماری اسلام۔ ہم نے کیا سمجھا اسلام داڑھی جبہ ٹوپی کا نام ہے؟ کھلے عام بیکری میں میرا بیٹا مجھے پوچھ رہا، بھائی انہوں روزہ نہیں رکھتے کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری جوانی، یہ ہماری زندگی، پھر اللہ کی کیسے مدد آئے گی؟ یہی کہا جائے گا سال میں 52 مرتبہ جمعہ آتا، 1 مرتبہ ہولی آتی، جاؤ گھروں میں بیٹھو۔ دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمیں، جمعہ کی نماز پڑھنے سے روکا جا رہا۔ یہ زبانیں ان کی کیوں کھل رہی ہیں؟ ہمارا ایمانی جذبہ ختم ہو گیا، ہماری ایمانی طاقت ختم ہو گئی۔ ایک کافر کھلے عام مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، یو پی کا پولیس آفیسر کہہ رہا ہے سال میں 52 مرتبہ جمعہ آتا ہے، 1 مرتبہ ہولی آتی ہے، لہذا اگر تمہیں رنگ وغیرہ دیکھنا نہیں ہے تو گھروں میں پڑھو نماز۔ کروڑوں کی تعداد میں ہے ہم لوگ، لیکن ہماری عزت مٹی میں مل گئی، پوری ویلیو ختم ہو گئی۔ تھوڑا دیکھو، اسی مہینے میں جنگ بدر ہوئی تھی، 313 تھے، 1000 پر غالب آئے تھے۔ کیا تلوار کی طاقت تھی؟ کیا بندوق کی طاقت تھی؟ کون سی طاقت تھی؟ صحابہ کرام روزے سے ہیں، بھوکے ہیں، پورے 313 کے پاس سواری نہیں، ہتھیار نہیں، پھر بھی 1000 پر غالب آئے۔ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ وہ سے 313 پھر ہندوستان میں اگر تیار ہو گئے تو پورے کافروں پر بھاری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولنا کافی نہیں ہے، بنانا ہے اپنے آپ کو۔ یہ عالم دنیا، یہ عالم امتحان ہے، یہاں جزا سزا نہیں ملنے والی، یہاں ایسا نہیں ہونے والا اگر کسی نے غلط کام کیا یا جبرائیل علیہ السلام آپ کو ڈنڈا نہیں مارنے والے، اور کون کی 5 وقت کی نماز پڑھیا جبرائیل علیہ السلام آپ کو 500 روپے نہیں دینے والے۔
یہاں کچھ نہیں ہونے والا. اللہ نے کہہ دیا سورہ شمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. تمہیں دنیا میں عقل سلیم دے کر, قرآن اتار کر, نبی بھیج کر ہم نے بھیج دیا ہے. اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں, ایک نبی والا راستہ ہے, ایک شیطان والا راستہ ہے. اب جس راستے پر چل کر آتے ہو آؤ. اس عالم سے جب تمہارا ٹرانسفر ہوگا, جب تمہارا انتقال ہوگا, تیسرے عالم سے تمہارا حساب کتاب شروع ہوگا. تیسرا عالم عالم برزخ. کون سا عالم؟ عالم برزخ. ادھر موت آئی, عالم ختم, انتقال ہوا. انتقال کے کیا معنی؟ انتقال الفلف انتقل ينتقل انتقال. انتقال کے معنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جانا, منتقل ہونا, ٹرانسفر ہونا. ادھر روح قبض ہو گئی, روح جسم سے نکل گئی, اللہ کا آرڈر آ گیا, اللہ کا حکم آ گیا. اب ہمارے اس عالم سے اب تیسرے عالم عالم برزخ میں جائیں گے. نہیں رکھ لیتا کوئی. جب تک روح ہے گھر میں جگہ ہے, جب تک روح ہے بیڈ روم میں جگہ ہے, جب تک روح ہے بیوی کے بازو سو سکتی. جب روح نکل گئی, 30 سال سے جس جورو کے بازو میں سو رہی, روح نکلنے کے بعد اس جوری سے کہو کہ آج ایک رات سو, تمہارے شوہر کے ساتھ سونے کے لیے تیار ہوتی؟ ختم رشتہ داری. اس بیٹے سے کہو ابا کا تمہارا انتقال ہوا ہے, جس باپ نے تمہیں پڑھایا, بڑا کیا, جس باپ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا, آج تمہارے ابا کا انتقال ہوا ہے, لہذا باپ کے ساتھ ایک رات ایسے گزارو. نہیں گزارتے, نام لینا پسند نہیں کرتے. بس ادھر انتقال ہوا, یہ عالم ختم, چیپٹر کلوز. تیسرے عالم عالم برزخ. اب وہاں 3 سوالات. من ربو کا پہلا امتحان. یہ امتحان حال میں جو بھی ہم لوگ تیاری کیے تھے, وہاں 3 سوال. تمہارا رب کون؟ رٹ کو جا کر بولنا نہیں, پریکٹیکل جو زندگی میں ہے وہی زبان سے قبر میں نکلے گا. زندگی میں اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی مانتا تھا, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا تھا. قبر میں فرشتے پوچھے من ربو کا, زبان سے آٹومیٹک نکلے گا ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ذریعے سے پوچھوائے گا تمہارا نبی کون؟ زندگی میں نبی کا طریقہ تھا, سنت کے مطابق زندگی تھی, تو فوراً زبان سے کہے گا میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو ٹیڑے میڑے بالا رکھنے والے کی زبان سے نبی کا نام آئے گا قبر میں, نبی کی سنت کی دھجیاں اڑانے والے کی زبان سے نبی کا نام آئے گا قبر میں. تھوڑا سوچو, دین کے بارے میں پوچھا جائے گا, جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دین اسلام کو کہے گا قبر میں. تیسرا عالم ختم. چوتھا عالم عالم آخرت, قیامت کا دن جسے کہا جائے گا, یہ چوتھا عالم ہے. اس عالم کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کیا. اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے, آئے گا چوتھا عالم زندگی میں تمہارے, سارے نبیوں کے زندگی میں آئے گا, تمہارے زندگی میں آئے گا. اللہ فرما رہے کیسا عالم ہوگا قیامت کا عالم, چوتھا عالم. یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, اللہ کہہ رہا ہے, پکار کر کہہ رہا ہے. سورہ حج کی پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک زلزلہ ہے. بہت زلزلے دنیا میں تم نے دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے زلزلوں کے ویڈیوز تم نے دیکھے ہوں گے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایک اور زلزلہ آنا باقی ہے. وہ بہت بھیانک زلزلہ ہوگا, وہ بہت بڑا زبردست زلزلہ ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ, جس زلزلے کا نام قیامت ہے, قیامت شیء عظیم, وہ بڑا زلزلہ ہے, بڑی چیز ہے. جسے قرآن بڑی چیز کہے, جسے اللہ بڑا زلزلہ کہے, تھوڑا سوچو کتنا بڑا زلزلہ ہوگا, کیسا زلزلہ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں آگے, یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت, ایسا زلزلہ وہ دن جب آئے گا تم دیکھو گے. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تم دیکھو گے اس زلزلے کو, قیامت کے دن کو دیکھو گے, قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے. ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت, اپنے بچے سے پیار کرنے والی, محبت کرنے والی, اپنے بچے کے لیے جان دینے والی, دودھ پلانے والی ماں اس زلزلہ کے خوف سے, اس زلزلہ کو دیکھ کر ڈر کر دودھ پیتے بچے کو بھول جائے. ایسا زلزلہ, دودھ پلانے والی ماں بھول جائے گی اپنے دودھ پیتے بچے کو. تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت, آگے اللہ نے کہا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ایسا زلزلہ آئے گا چوتھا عالم کا جسے قیامت کہتے ہیں. ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اللہ کہہ رہا تم دیکھو گے لوگوں کو, سب کو دیکھو گے سکارا, سب نشے میں دکھیں گے. نشے میں, نشے والا کیسا رہتا, اسے معلوم ہی نہیں ہے میں کون ہوں, میرا نام کیا ہے. نشے والا
ہاں اس کے عقل کام نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں قیامت کے دن وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو تم دیکھو گے سب تمہیں نشے میں نظر آئیں گے. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کوئی نشہ وشہ نہیں ہوگا، کوئی گانجے کا نشہ، شراب کا نشہ، کوئی نشہ نہیں ہوگا. پھر کون سا نشہ؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ سخت اللہ کا عذاب ہوگا. عذاب یہ چوتھا عالم ہے جس کی ابتدا اسے ہوگی. قیامت کا منظر، چوتھا عالم، سب رہیں گے وہاں. حضرت آدم علیہ السلام رہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تیسرے عالم سے، قبر کے عالم سے، عالم برزخ سے ہم تمام چوتھے عالم میں جائیں گے، جسے عالم آخرت کہیں گے، جسے حساب کا دن کہیں گے، جس دن کے بارے میں اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، قیامت کے دن کا میں بادشاہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس عالم میں، چوتھے عالم میں ہم تمام سے پوچھے گا. دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، سردار سمجھتا تھا، صدر سمجھتا تھا، چیف سیکریٹری سمجھتا تھا، سی ایم سمجھتا تھا، پی ایم سمجھتا تھا، بادشاہ سمجھتا تھا، وزیر سمجھتا تھا. سب رہیں گے، جو اپنے آپ کو وزیر کہتے تھے وہ بھی رہیں گے، بادشاہ بھی رہیں گے، سیکریٹری، صدر، سب رہیں گے. وہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ کیا پوچھیں؟ لمن الملک اليوم، یہ قیامت میں اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم. او سرداروں، او بادشاہوں جو اپنی بادشاہت پر دنیا میں فخر کرتے تھے، اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے ذرا مجھے بتاؤ. قیامت میں اللہ بتاؤ مجھے آج کا کون بادشاہ، آج کس کی حکومت، آج کس کی سلطنت، آج کس کی سرداری، آج کس کا حکم چلے گا، آج کس کا آرڈر چلے گا. اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے. قیامت کا سارے انسان ہیں. اللہ آگے قرآن کہتا ہے للہ الملک لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آگے قرآن جواب دے رہا ہے آج اس کی بادشاہ ہے جو واحد اکیلا ہے، جو قہار زبردست ہے. زبردست ایک تنہا اللہ کی آج بادشاہت ہے. وہ قیامت کا دن، وہ قیامت کا منظر، سب رہیں گے، نیک انسان، بدبخت انسان، میں رہوں گا، آپ رہیں گے. اس قیامت کے عالم میں اللہ تعالیٰ ایک ایک کا حساب لے گا. پہلے تو حساب شروع نہیں ہوگا. ایسی پریشانی، وقت کم ہے، قیامت کے اس عالم کو بیان نہیں کر سکتے. سب پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ پریشان ہو کر نبیوں کے پاس جا کر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں جنت کی سفارش کرو. یہ نہیں سفارش کی درخواست کریں گے. حدیث میں آتا لوگ یہ نہیں کہیں گے نبی سے جا کر کہ جنت کی سفارش کرو، بلکہ یہ کہیں گے کہ جنت کا فیصلہ کی، جہنم کا فیصلہ کی، وہ بعد میں دیکھیں گے. اللہ سے بس اتنی درخواست کرو، اتنی سفارش کرو کہ اللہ حساب لینا شروع کرے. تھوڑا سوچو کیسا عالم ہوگا. اتنا پریشان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہا، حضرت عائشہ سامنے تھی، اللہ کے نبی نے کہا تورا حفات العورات، یہ حدیث کے لفظ ہیں، حفات العورات. کل قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں سارے انسان، مرد عورت، وہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے. بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں آئے تھے ننگے، قبر میں بھی ننگے جائیں گے اور کفن کے ساتھ جائیں گے. قیامت کے دن بغیر کفن کے ننگے اٹھیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان ترل عورات الحفات، نہ جسم پر کوئی کپڑا ہوگا، نہ پیر میں چپل ہوں گے. اب حضرت عائشہ ہے، عورت ہے، حیا والی ہے، تو حضرت عائشہ کو تعجب ہوا. قیامت کے دن مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، جسم پر کپڑے ہوں گے، کیسا ہوگا؟ ننگے، شرم آئے گی نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا کیسا ہوگا وہ منظر؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ وہ ایسا بھیانک دن ہوگا کہ کسی کو اپنے جسم کی طرف نظر بھی نہیں جائے گی، کسی کو اپنی پڑے گی نہیں. کون کسی اور کو دیکھے گا؟ اپنے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، پریشان، سب پریشان. یہ سارے رشتہ داری ختم. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. لکل امرئ یوم یفر المرء من اخی. قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں قیامت کے دن ایک بندہ، مرء آدمی، ایک انسان بھاگے گا، دوڑے گا، یفر بھاگے گا، دوڑے گا، من اخی، سب سے پہلے کہاں جائے گا؟ بھاگتے ہوئے بھائی کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس، سگا بھائی.
دنیا میں ساتھ دینے والا اس بھائی کے پاس جا کر کہے گا میرا تو دنیا میں بھائی تھا، ایک خونی ہمارا رشتہ تھا، ایک ابا کے ہمیں اولاد تھے، آج ایک نیکی کم پڑی دے دے۔ قرآن کہتا ہے بھائی کہے گا دنیا میں بھائی تھا، یہاں نہیں دینے والا۔ یوم یفر المرء من اخی و امی، بعد میں بھائی سے کام نہیں بنا، قرآن کہتا ہے امی، ماں کے پاس جائے گا، ماں سے کہے گا امی تو مجھے دودھ پلائی، امی تو مجھے روٹیاں بنا کو دی، پتہ نہیں کیا کیا کہے گا۔ ماں کہے گی دنیا میں رشتہ تھا، ماں بچے کا یہاں نہیں دینے والی۔ وہ ابھی تیسرا بھاگ کر بھائی کے پاس گیا، کام نہیں بنا، باپ کے پاس گیا، امی کے پاس گیا، کام نہیں بنا، قرآن کہتا ہے وہ ابھی بعد میں جائے گا کہاں؟ ابا کے پاس، ابا سے کہے گا، ابا بھی تیار نہیں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے چوتھا وصاحبتہ، رانی چنما جورو، بیوی کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس۔ اب بیوی کو بولتا بنگڑیاں پوچھتی تھی لاکھوں دیا، بیمار پڑتی تھی ہاسپٹل لے کر گیا، پتہ نہیں کیا کا ڈی مارٹ کو لے کر گیا، وشال مارٹ کو لے کر گیا، تراویح کی بھی قضا ہو گئی، برداشت کریا، رمضان پورا بازاروں کے چکر پنکا مسجد لے کو پھریا، ایک نیکی دے، بولتی نہیں وہاں پنکا مسجد پس سوچ رہی سمجھ رہی کوئی کام نہیں آنے والی۔ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وصاحبتی، نہ بیوی ساتھ دے گی۔ آخر میں پہلے کہاں گیا تھا؟ بولو بھائی کہاں گیا تھا؟ بولو بھائی، بعد میں ماں، بعد میں باپ، بعد میں بیوی۔ اب 4 سے مایوس ہوا، آگے قرآن 5ویں کا تذکرہ کرتا ہے وہ بنی، اولاد کے پاس جائے گا، اپنے بچوں کے پاس۔ اب بھائی کے پاس گیا، نہیں ساتھ دیا، ماں باپ بھی نہیں، جورو بھی ساتھ نہیں دی، آخری بچے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بنی کہہ رہا ہے قرآن، اولاد میں لڑکا بھی آیا، لڑکی بھی، ان سے کہے گا میں تجھے پالیا پوسیا، شادی کریا، جواب لگایا، ڈاکٹر بنایا، فلاں بینک سے لون لیا، وہاں سے پٹی کو پیسے لیا، سنگ سے لیا، کیا کیا کریا، آج ایک نیکی بیٹے، ایک نیکی بیٹی، کیسا داماد میں لایا تھا، کیسا شور تجھے چوائس کریا تھا، سلیکٹ کریا تھا، کیسا میں تجھے دلایا تھا، ایک نیکی۔ قرآن کہتا ہے نہیں بالکل نہیں، نہ اولاد دے گی، کوئی نہیں کام آنے والا۔ یہاں یہ جو مختصر زندگی ملی ہے، یہاں جو کچھ ہم نیک کام کریں گے یہی وہاں قیامت میں کام آنے والا۔ دوسرے جگہ 29 پارے میں اللہ تعالیٰ، بندہ یہ جب دیکھا نہیں سب کے پاس گیا، کام نہیں چلیا، اب اللہ سے ڈیل، دنیا میں عادت ہے نہیں ڈیل کرنے کی، پولیس پکڑیا تو 500 روپے دے کو چھڑا لینے کی کوشش، 200 روپے دے کو چھڑا لینے کی کوشش، یہ سب کام وہاں کرنے کی کوشش۔ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیل، قرآن یود المجرم، مجرم چاہے گا، خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کیا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ، قیامت کے دن کے عذاب سے نجات پانے کے لیے کیا چاہت کرے گا؟ بنی ہی، اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ میری اولاد ہے نہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 1 بیٹا 1 بیٹی، ہم دو ہمارے دو، یہ جو میرے 2 ہیں یا 4 ہیں، اللہ ان کو لے مجھے چھوڑ، اولاد کو دینے کی کوشش۔ وہ صاحبتی نہیں چلتا، اولاد نہیں، پھر اب بولتی نہیں 200 نہیں 500 لیو، 500 نہیں 1000 لیو، اب وہاں اولاد دے رہا، اولاد سے کام نہیں چل رہا، اب قرآن کہہ رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی، پھر بچوں کے ساتھ بیوی کو پیش کرے گا، بچے بھی لے اللہ، بیوی بھی لے، مجھے چھوڑ نہیں، وہ آخی، بچے بیوی بھائی کو لے، اللہ کہے گا نہیں، آگے کہے گا بندہ وہ فصیلتہ التی تؤوی، اللہ بچے بیوی بھائی اتنا نہیں چلتا، تو میں جس برادری کا ہوں، جس خاندان کا ہوں، جس کنبے کا ہوں، میرے پورے خاندان کو لے، مجھے اکلے کو چھوڑ، سب کو لے لے، پورے برادری پورے خاندان والے کو لے، اللہ مجھے چھوڑ دے، نہیں چلنے والا۔ آگے بندہ چاہے گا، خواہش کرے گا، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سمجھو اس آیت کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بندہ کہے گا اللہ دنیا میں زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو لے کر مجھے اکیلے کو چھوڑ دے۔ آگے قرآن کہتا ہے کلا، نہیں ہونے والا، ہرگز نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کا بوجھ کسی کے کندھے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہوگا جو کچھ اس نے یہاں کوشش کیا۔
जिसके पीछे जिंदगी लगाया, अच्छाई के पीछे जिंदगी लगाया, अच्छाई का बदला जन्नत है। बुराई के पीछे जिंदगी लगाया, बुराई का बदला जहन्नम है। अब आगे अल्लाह ताला जब फैसला करने पर आएंगे, अब सूरह इंशिकाक में अल्लाह वो सारा मंजर, चौथे आलम का मंजर खींचा है। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी, एक बंदा आएगा, नेक था, रमजान में भी गैर रमजान में भी नेक था, दीनदार था, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। जाहिर बात है अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह ताला सर्टिफिकेट निकालेंगे, 10th की नहीं, सेकेंड ईयर की नहीं है, वो जॉब की नहीं हो, वो दुनिया की नहीं, पूरी जिंदगी की सबसे बेस्ट और ऐसी सर्टिफिकेट जिस सर्टिफिकेट के बाद कभी इंसान फेल नहीं होता। कौन सी सर्टिफिकेट? जन्नत की सर्टिफिकेट लेंगे इंशाल्लाह। बस सिर्फ 50-60 साल मेहनत करना है, 70 साल मेहनत करना है, जितनी मिली उम्र उतना मेहनत करना है। क्या मिलेगा बदले में? फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी, अल्लाह बुलाएंगे। ओहो, थोड़ा सोचो, इमेजिन करो, तसव्वुरात की दुनिया में जाओ, सब रहेंगे, सारे नबी हैं, सहाबा हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, हमारे अम्मी अब्बा हैं, भाई बहन हैं, पूरा ये मजमा है, पूरे दोस्त अहबाब हैं। अल्लाह बुला रहा, पुकार कर बुला रहा, ओ अब्दुल खालिक, ओ मोहम्मद भाई, ओ जीशान भाई, ओ अल्लाह सबको बुला रहा, एक एक को बुलाकर। अल्लाह सोचो जरा, मुझे बुलाया, अल्लाह कह रहा है दुनिया में मैं तुझे इम्तिहान के लिए भेजा था, दूसरे आलम में तो बहुत मशक्कत के साथ, मुजाहदे के साथ, इबादत के साथ जिंदगी गुजार के आया। सबके सामने अनाउंस हो रहा, ऐलान हो रहा। क्या ऐलान हो रहा? इन्हें कामयाब हो गया। कैसी कामयाबी? कुरान कह रहा फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, ऐसी कामयाबी जिस कामयाबी के बाद कभी नाकामी नहीं है, कभी फेल नहीं है, कभी नाकाम नहीं होगा। अल्लाह बुलाकर कह रहा सबके सामने इन्हें कामयाब हुआ। कुरान कह रहा फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। अभी 10th की एग्जाम चल रही, जैसे ही रिजल्ट आता 85% वाला, 95% वाला, 99% वाला, सबसे पहला काम क्या करता? स्टेटस लगाता, दिखाता, मेरा 85%, मेरा 90%, मेरा 95। अब इंतजामिया वाले, कमेटी वाले, उन्होंने भी फोटो लगाती, हमारे स्कूल का ये बच्चा इतना लिया, अच्छी चीज है, मुबारकबादी के कायल है। इसी को कुरान फरमा रहा है फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहली मसरूरा। जैसे दुनिया में 10वीं में, सेकेंड ईयर में कामयाब होने पर जैसे तुम दूसरों को दिखाते थे अपनी कामयाबी, जब वो कामयाबी तुम्हें मिलेगी आखिरत की, इला अहली मसरूरा, क़यामत के दिन बंदा जन्नत की सर्टिफिकेट लेकर सबको दिखाता, मैं कामयाब हुआ। अल्लाह ने सीधे हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट दिया, नाम अमाल सीधे हाथ में मिला। कैसी कामयाबी? लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को सीधे हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट अता फरमाए, नाम अमाल अता फरमाए। आगे अल्लाह कह रहा है व अम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा व यसला सईरा इन्नहु कान फी अहली मसरूरा इन्नहु ज़न्न अन लन यहूर बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा। आगे जो नाफरमान था, मनमानी किया, रमजानी मुसलमान था, सिर्फ जुमा में नमाज पढ़ता था, एक कान से सुनकर दूसरे कान से भुला देता था, अल्लाह ऐसे बंदे को बुलाकर सामने से नहीं, मुंह के जानिब से नहीं, सीधे हाथ में नहीं, कुरान कहता है वराअ ज़हरी, पीठ पीछे से उल्टे हाथ में जहन्नम की सर्टिफिकेट। अल्लाह हमारी फसौफ यदउ सुबूरा। बंदा परेशान, फेल हो गया, नाकाम हो गया, दुनिया में शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हुई तो लास्ट स्टेज क्या है? फांसी का फंदा। दुनिया में शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हुई, इज्जत जारी, क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, अब इन्हें दवा पी रहा, खुदकुशी कर रहा। यही आलम क़यामत के दिन कुरान कह रहा है बंदे को शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होगी तो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। लेकिन दोबारा जब जिंदगी मिलेगी मरने वाले नहीं है। अल्लाह कहेगा वयस्ला सईरा, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, हमेशा की नाकामी हो जाएगी। एक मौका, एक चांस अल्लाह ने दिया है। ऐसी मुबारक रातों में अल्लाह ताला हमें समझा रहा है जितनी जिंदगी बची है अल्लाह को मनवा लो, जितनी जिंदगी बची है अपने जो जिंदगी गुजर गई उससे सच्ची पक्की तौबा करके
جتنی ہماری زندگی باقی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کو منا کر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا عالم، عالم برزخ میں اللہ اتنی چوڑی قبر کرے گا جہاں ہماری نگاہ پہنچے۔ اللہ قبر میں جنت کا بستر بچھائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا وقت بہلانے کے لیے جنت کی کھڑکی کھولے گا، ہماری حوریں ہمیں دکھائے گا، یہ سب کچھ اللہ دے گا انشاءاللہ عالم برزخ میں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ سیدھے ہاتھ میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے گا، اور پھر اللہ جنت کے اندر کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت اللہ ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے نہ آج تک کسی کی آنکھوں نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کانوں نے کبھی اس کے تعلق سے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل میں اس کا تصور گزرا، ایسی جنت اللہ ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک جو چھوٹی زندگی ہماری باقی ہے انشاءاللہ سچی پکی توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کریں گے انشاءاللہ کون کرے گا انشاءاللہ۔ اب تک زندگی میں تھوڑا سوچیں گے، اب تک زندگی میں جھوٹ بولتا تھا، آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک واقعہ ہے حدیث پاک میں، حدیث میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً احیاء العلوم کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نیک انسان تھا، 20 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 20 سال تک اللہ کی عبادت کیا، لیکن پتہ نہیں اچانک سے بھٹک گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا۔ 20 سال نیکی کے کام کر کے پھر غلط کاموں میں پڑ گیا، تو غلط کاموں میں پڑتے ہوئے 20 سال گزر گئے۔ نیکی کے 20 سال گزارے تھے، پھر بدی کے برائی کے 20 سال گزرے، 40 سال ہو گئے، 20 سال نیکی کے، 20 سال گناہ کے، 40 سال کا عرصہ ختم ہوا، جوانی بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ سر کے تھوڑے بال سفید ہو گئے، اجلے ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی آئینے میں دیکھا کہ سر کے بال سفید ہو گئے، شرمندہ ہوا، افسوس کیا اپنی زندگی پر، پہلے میں اتنا نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، 20 سال میرے اچھے گزرے، یہ 20 سال سارے گناہ میں گزرے، اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا بنے گا۔ وہ آئینے میں اجلے بال دیکھ کر شرمندہ ہوا، ایسے ہی فکر میں سو گیا۔ کتاب میں لکھا ہے رات میں خواب میں آواز آئی کہ اب بھی اگر تو توبہ کر کے ہمارے پاس آنا چاہے تو ہماری رحمت آج بھی تیرے لیے انتظار میں بیٹھی ہے، آج بھی تیرے لیے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت منتظر ہے۔ توبہ کرو، آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ نے ایک موقع دیا، رمضان کا مہینہ ہمارے زندگی میں آیا، تاخیرات ہماری زندگی میں آئی، اس کا ہم اللہ سے شکریہ کریں، توبہ کریں، سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی رسول گئے تھے جنگل میں، ایسے ہی دیکھا ایک درخت ہے، درخت پر چڑیا گھونسلہ بنائی ہے، اس گھونسلے میں بچے ہیں چڑیا کے۔ اب یہ صحابی اوپر گئے، اپنا رومال لیے، وہ گھونسلہ لیے جس میں بچے تھے، اپنا رومال یوں بند کر کے آنا شروع ہوئے راستے سے۔ ماں نے دیکھ لیا، چڑیا نے دیکھ لیا، گھونسلے میں بچے آدمی لے کر جا رہا ہے، پریشان ہوئی، دوڑتے ہوئے ان کے پاس گھومنے لگی۔ انہوں نے اس رومال کو نیچے رکھا، کھولا، وہ گھونسلے کو دیکھ کے فوراً آ گئی۔ جیسے آئی انہوں نے چڑیا کو بھی قید میں لے لیا، حالانکہ وہ چڑیا جانتی تھی مجھے بھی قید کیا جائے گا، لیکن بچوں کی محبت میں وہ قید ہونا پسند کی۔ اب یہ لے کر باندھ کر رومال اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، صاحب رسول نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر اپنا رومال کے اندر کا سارا منظر دکھایا، میں گیا تھا، درخت پر گھونسلہ تھا، بچوں کو میں نے پکڑ لیا، ماں پریشان ہوئی، ماں کو بھی میں لے کر آیا ہوں، اللہ کے نبی نے پہلا حکم دیا کہ انہیں آزاد کرو، چھوڑ دو۔ تو وہ صحابی رسول نے وہ بچوں کو، وہ چڑیا کو آزاد کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، وہ نبی کا جملہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا جانتے ہو جتنا یہ چڑیا اپنے بچوں کے لیے رحم و کرم کر رہی ہے، شفقت کر رہی ہے، اپنے آپ کو قید ہونا پسند کر رہی ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں پر شفقت کرتا ہے، کئی گنا زیادہ اللہ بندوں پر رحم کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں پر اتنا رحم نہیں کرتی جتنا اللہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیار ہے ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے، لیکن سچی توبہ کرنے والے ہم نہیں بنے، کریں گے انشاءاللہ، سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھئی ایک بات یاد رکھو، خصوصاً نوجوانوں سے یاد رکھو، روزانہ نئے نئے فتنے دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے ادباً درخواست ہے، گزارش ہے، میں
ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ایسے فتنے والے زمانے میں جیسے ہمارے ظاہری بیماری کے لیے سر دکھنا ہوا، کان دکھنا ہوا، بخار آئی، جس طرح ہم ایک فیملی ڈاکٹر کو رکھتے ہیں، ایسے فتنے والے زمانے میں ایک فیملی عالم کو طے کرو۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس عالم کو پوچھ کر ہی کریں گے انشاءاللہ۔ بھئی یہ کیسے زمانے میں آپ لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ جو علم والے نہیں ہوں گے ان سے علم کا سوال کریں گے، ان سے دین کا سوال کریں گے، ایسے انسان سے دین کا سوال کریں گے جس کے پاس دین ہی نہیں ہے، جس کے پاس شریعت نہیں ہے، جس کے پاس قرآن اور حدیث نہیں ہے، اس سے دین کا سوال کریں گے۔ اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بے دین ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن وہ ایسا جواب دے گا جس جواب کے دینے کی وجہ سے نبی نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوگا، سامنے والے کو بھی گمراہ کرے۔ ایسے بہت سارے یوٹیوب میں آ گئے، ایسے بہت سارے فیس بک میں آ گئے، محلے کا امام پسند نہیں آ رہا، فیس بک کے مولانا پسند آ رہی۔ محلے کا امام مولانا 10 سال سے 5 سال سے 15 سال سے محلے میں سدھار لانے کے لیے، محلے میں اچھائیاں لانے کے لیے، تمہارے محلے کے امام، تمہارے علاقے کے علماء تڑپری پریشان ہیں، علاقے کی بے دینی کیسے ختم ہو۔ ہمارا نوجوان انجینئر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارا نوجوان شکیل بن حنیف کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یوٹیوب کے اندر فالوور۔ ارے بھائی محلے کے عالم کے سے رابطہ رکھو، اگر وہ غلط بھی بتا دیں گے قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی، تمہاری نہیں پکڑ ہوگی۔ حجام کے پاس جا کر گھر بنانے کا میاپ لیتی کیا؟ کب تو کس کے پاس لیتی؟ انجینئر کے پاس۔ کبھی انجینئر کے پاس جا کو بولے کیا پیٹ دکھ رہا گولی دو؟ بولے؟ ارے کہاں جاتی پیٹ دکھیا تو؟ پیٹ دکھیا تو ڈاکٹر کے پاس، گھر بنانا رہے تو پلان کے لیے انجینئر کے پاس، بال بڑے ہو گئے تو حجام کے پاس۔ لیکن دین کا معاملہ ہوا تو پھر علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ غیر عالم کے پاس کیوں جا رہی؟ انجینئر سے انجینئر کا سوال کرو، ڈاکٹر سے ڈاکٹر کے بارے میں سوال کرو، دین کا سوال علماء سے پوچھو، دین کا سوال علم والے سے پوچھو، اور تمہارے سامنے تمہارے علاقے کے علماء سے پوچھو۔ مرزا انجینئر کے فالوورز، ایک محلہ صدر صاحب باگل کوٹ کے ایک محلے کے نوجوان فین فالوورز مرزا انجینئر، کبھی ہمارے نام کا بھی بناؤ رے بابا، تڑپ رہی تمہارے لیے، کرو، پوچھو دین کا سوال ہمارے سے پوچھو، اللہ سے ڈر کر۔ قیامت کی نشانی ہے یہ، انجینئر سے انجینئرنگ کا سوال پوچھو۔ اور کسی مسئلے میں آپ کو پریشانی ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، اختلاف نظر آ رہا، انہوں ایک بول رہی انہوں ایک بول رہی، پریشان مت ہو، کوئی آپ کو ساتھ دے نہ دے، انجمن کی مسجد میں، یہ بڑی مسجد ہے، یہاں انجمن کے ذمہ داروں کے سامنے میں اعلان کر رہا ہوں، دین کے کسی مسئلے میں اگر تمہیں الجھن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کوئی آپ کا جواب نہ دے، آپ اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہہ رہا ہوں میرے پاس آؤ، انشاءاللہ آپ کے لیے میں وقت ضرور نکالوں گا انشاءاللہ۔ بھٹکو نہیں، بہت فتنے، پوری باطل طاقتیں ہمارے مال کو ختم کرنا نہیں چاہ رہی، پوری باطل طاقتیں ہماری جائیداد کو ختم کرنا نہیں چاہ رہی، پوری باطل طاقتوں کا ایک مقصد کیا؟ ہمارا ایمان ختم ہو جائے، ہمارا اسلام ختم ہو جائے۔ ایسے ایسے فتنوں کو لایا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کے دل سے ایمان کی حرارت ختم کرنے کی طاقت لگ رہی ہے۔ ایسے فتنے والے زمانے میں علماء کے ساتھ جڑے رہو، ضروری نہیں آپ میرے سے جڑے رہو، آپ کو جو عالم ہمارے باگل کوٹ میں اچھا لگ رہا اس کے ساتھ ہو جاؤ، اسے مسئلے پوچھو، وقت لو، بیٹھو جا کر، آپ کو کس مسئلے میں پریشانی معلوم کرو۔ کوئی آپ کو بھٹکا رہا، کوئی آپ کو کہہ رہا حضرت عیسیٰ انہوں شکیل بن حنیف، کوئی آپ کو کہہ رہا انہوں شکیل بن حنیف حضرت مہدی، ٹینشن نہیں لینے کا، ٹھیک ہے بھائی، تو بھی عالم نہیں میں بھی عالم نہیں، چلو مولانا کے پاس لے کر آؤ، جواب دیں گے انشاءاللہ، سمجھائیں گے انشاءاللہ، متاثر نہیں ہونا، سامنے والے کی باتوں کا اثر نہیں لینا، اس پیغام کو ذرا عام کرو بھائی۔ بہت فتنے، ہمارے علاقہ محفوظ ہے، سیفٹی ہے، سیف ہے سمجھے تھے ہم لوگ، لیکن یہاں کے نوجوان بھی متاثر ہو رہی، بڑے بڑے فتنے جہاں ایمان پر حملہ ہو رہا، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا، بہت پریشانی ہو رہی سن کر۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں آپ سے دوبارہ میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، آپ علاقے کے علماء سے رابطے میں رہیں، آپ جس مسلک کے بھی ہوں اپنے مسلک کے عالم سے جڑ کر رہو، آپ اس سے مسئلہ پوچھو، اپنے محلے کی مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھو، اگر اس نے تسلی والا جواب نہیں دیا پریشان نہ ہو، اس کے علاوہ کسی اور عالم کے پاس جاؤ، ایک ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہوا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، بدلتے نہیں ہاسپٹل، علاقے کے علماء کو بدلو،
یوٹیوب میں فیس بک میں بھی کسی عالم کے بیان کو سننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے عالم کو دکھاؤ، کیا میں اس کے بیان سن سکتا ہوں نہیں سن سکتا ہوں؟ یہ بھی دین ہے۔ اچھی لگی بات اسٹیٹس میں رکھ دیے، اچھی لگی بات فالوورز بن گئے، سبسکرائب کر دیے۔ غیر محسوس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ 10 باتیں اچھی بتائیں گے، درمیانے میں ایک بات ایسی آپ کے دماغ میں ڈالی جائے گی جس بات کی وجہ سے ایمان چلا جائے گا۔ جس مرزا انجینئر کی آپ بات کر رہے ہیں، جس مرزا انجینئر کے خلاف آج میں یہاں انجمن کی مسجد میں بول رہا ہوں، آپ سارے کلپس اٹھا کر کے دیکھو، بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن بعض مرتبہ ایسی باتیں اس نے کہا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو، فالوورز بن رہے ہیں۔ تو نیت کرو، ارادہ کرو، دین کا کوئی بھی مسئلہ، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ، نماز روزے کا کوئی بھی مسئلہ غیر عالم سے نہیں پوچھیں گے انشاءاللہ، نہیں پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اور یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں کسی عالم کو فالو کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے محلے کے یا اپنے فیملی کے جسے تم نے عالم کو پسند کیا ہے اس سے پوچھو، کیا میں اس کا بیان سن سکتا ہوں؟ کیا میں ان کا فالوورز بن سکتا ہوں؟ کیا ان کے کلپس میں دیکھ سکتا ہوں؟ پہلے پوچھو، اجازت لو، اجازت ملنے کے بعد سننا شروع کرو۔ دل میں آئے سوالا کے نکو سنو۔ یوٹیوب یہ کھچڑی ہے، کھچڑی کیا یہ فیس بک یوٹیوب یہ کھچڑی ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، سب کچھ اس میں پڑا ہوا ہے۔ کون سا اچھا کون سا برا اس کے ماہر آپ کو بتائیں، آپ نہیں سمجھ سکتے اس میں کون اچھے ہیں کون برے ہیں۔ شیعہ والے بھی موجود ہیں، شکیلیت والے بھی موجود ہیں، قادیانیت والے بھی موجود ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کتنے پاکستان میں ایک فتنہ چالو ہوا، اہل قرآن اپنے آپ کو کہتا، کتنا اچھا نام ہے اہل قرآن، قرآن والے۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے یہ اعلان کیا صرف ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ گمراہ نہیں ہے؟ ایسے بہت سارے فتنے ہیں، اس لیے توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور دین کے معاملے میں علماء سے رہبری حاصل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ اس بات کو، اس پیغام کو عام کرو، سارے نوجوانوں میں بات کو پھیلاؤ، نوجوانوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا، اگر یہیں آپ انفرادی نماز پڑھنا چاہتے ہیں انفرادی نماز پڑھ لیں، اگر یہاں نہیں اپنے گھر جا کر نماز پڑھ لیں، اگر زیادہ تھک گئے سو جاؤ، فجر کی نماز ضرور پڑھنا سحری کے بعد، لیکن ادھر ادھر فالتو نہ پڑھیں، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بقیہ وقت انفرادی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔